اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ الحمد للہ۔ الحمد للہ۔ اوکے، اللہ کا شکر ہے کہ آیت نمبر 6-7 کو ہم لوگوں نے اچھے سے ورڈ ٹو ورڈ سمجھ لیا تھا، اور اس کے بعد اس کی ڈیٹیل میں بھی الحمدللہ ہم لوگ اچھا خاصا آگے بڑھ چکے تھے۔ چل شروع کرتے ہیں، یہیں سے تلاوت لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون۔ تو متقیوں کے بعد کافروں کے لیے 2 آیات تک جو ہے کچھ ذکر شروع ہوا ہے، جو ایمان والے متقی ان لوگوں کے اپوزٹ ہے، یعنی کہ جو لوگ ایمان نہیں لائے، جنہوں نے اللہ کا راستہ اختیار نہیں کیا، تو پھر ایمان والوں کے لیے فلاح تھی، کامیابی، اللہ کی رضامندی، جنت۔ کامیابی کیا ہے؟ یہی نا، اللہ کی رضامندی، جنت۔ تو اللہ جس سے راضی ہوں، دنیا بھی اس کی صحیح ہوگی اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہوگا۔ پھر جو لوگ ایسا نہیں کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت بھیجی، اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں، اس کے اوپر اس کو نہیں دیکھا، قرآن حدیث نہیں سیکھا، اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری، اور کفر کیا۔ کفر کو ہم لوگ نے کیا دیکھا تھا؟ لغوی معنوں میں چھپا دینا، ڈھانکنا۔ قرآن میں کئی جگہوں پر اس کے بارے میں آیا بھی ہے کہ صرف چھپانے کو، یعنی کہ چیز معلوم ہو اور اس کے بعد میں اسے ڈھک دینا، چھپا دینا، اس کو نہیں کرنا۔ تو رات کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافر کہا، کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے اندھیرے سے ہر چیز چھپا دیتی ہے۔ صحیح، بادل بھی آسمان سورج کو چھپا دیتا ہے، کسان۔ تو یہ 3 تھے جس میں سے الحمدللہ آیت کے ساتھ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ ورڈ ٹو ورڈ میننگ، یعنی ورڈ کی میننگ جو ہے، لغتی معنی جو ہے وہ کفر کے یہ نکل رہے تھے۔ پھر شرعی معنوں میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ اس میں آپ کسی جو انبیاء ہمارے پاس لے کر آئے، اس کی تصدیق کرنے کے بجائے، یعنی اس کو سچ ماننے کے بجائے کیا کرا گیا؟ اس کی پیروی کرنے کے بجائے اس کو ڈھک دیا گیا، منہ موڑ لیا گیا، روک دیا گیا، نہیں مانا گیا۔ تو پھر نہیں مانا گیا، تو یہ بھی اسی طرح کا ہے نا، جو نیچے پھر پوائنٹس یہاں پہ لکھے ہوئے تھے کہ دعوت پہنچ جانے کے بعد، اس کو دعوت کر لیجیے گا، دعوت پہنچ جانے کے بعد، یعنی کہ جب کوئی بھی نبی اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتا ہے، وہ دعوت، ٹھیک، دعوت پہنچ جانے کے بعد انسان ایمان نہ لانے کے بجائے، ایمان لانے اس کے اوپر ہونا چاہیے، ایمان لانے کے بجائے اس کو نہیں مانے جن کے اوپر ایمان لانا واجب ہے، ٹھیک، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ یہ کافر کہلائے گا۔
اور ایسا کیوں؟ کیونکہ کافر کی میننگ کیا نکلی تھی کہ حق سامنے آ جانے کے بعد تو اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسے لوگ ہوں جن کے پاس حق نہ، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی دنیا میں اب ہو، اللہ بہتر جانے کے، ہو سکتا ہے کہ کچھ جگہیں ایسی ہو جہاں کیونکہ ہر ایک کا کنیکشن ایسا نہیں کہ کوئی ایسی جگہ رہتا ہو جس کا پورے ورلڈ میں کوئی کنیکشن نہ ہو، کوئی کہیں سے آتا جاتا نہ ہو، یعنی کہ باہر سے بھی اگر کہیں ایسی جگہ کوئی جنگلوں میں بھی لوگ رہ رہے ہیں تو ان کے اوپر بھی فلمس بنائی جاتی ہیں اور وہ لوگ جاتے ہیں اور یہ وہ قبیلہ ہے، یہ قبیلہ ہے کہہ کے بات ہوتی ہے۔ تو باہر لوگ ہیں، ان کو کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے تو اللہ بہتر جانے کہ وہ ان کے پاس حق پہنچا یا نہیں، اور پھر انہوں نے اسے ڈھانپا تو وہ کفر میں آئیں گے یا پھر اس میں آئیں گے کہ ان کے تک حق پہنچا ہی نہیں۔ تو فی الحال دوسروں کا کے اوپر نام رکھنا ہم لوگوں کو کوئی اس کا کام نہیں ہے۔ کیا مقصد ہے؟ اپنے اوپر ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے، پھر اس کے بعد سب سے پہلے اپنے گھروں میں دیکھنا ہے، اپنے خاندان، اپنے بھائی بہن، ان کو دیکھنا ہے، اور پھر اپنے بچوں یہ سوارے اندر گھر کے اندر آئیں گے، بعد میں پھر آپ کے جو آس پاس ہیں ان کو دیکھنا ہے۔ سب سے پہلا پارٹ تو آپ کے اوپر کا آتا ہے نا، تو پھر آس پاس خاندان یہ سب دیکھنے کے بعد جا کے وہ دیکھیں گے وہ قبیلوں والوں پہ کیا بن رہا ہے صحیح۔ تو فی الحال حق پہنچا اور نہیں پڑھا، نہیں دیکھا، اللہ کا کرم ہے کہ ہم لوگوں نے اس کے اوپر پڑھنا لکھنا شروع کر دیا، اور پوری نیتیں ہیں کہ انشاءاللہ ہم لوگ اس کے اوپر عمل بھی کریں گے، اور ایسی نیت نہ رکھیں کہ جتنا مجھ سے ہو سکے گا میں اتنا ہی کر لوں گی۔ آپ یہ کہیں کہ جو اللہ نے جتنا بھی مجھ تک پہنچتا جائے گا میں سب پہ عمل کرتی رہوں گی انشاءاللہ، کیونکہ ابھی آگے ہی تھوڑے دنوں میں آنا شروع ہو جائے گا کہ اہل حدیث کے بارے میں نہیں، اہل کتاب جنہیں کہا جا رہا ہے، یعنی کہ یہود جن کو اللہ نے پہلے سے کتاب دی ہوئی تھی، ان کے بارے میں کافی سارا آئے گا کہ وہ آ، آ، معلومات ہونے کے باوجود کتاب ان کے پاس، اسی لیے دیکھیں ان کو اسی نام سے مخاطب کیا جا رہا ہے، اہل کتاب، کتاب والے، تو جن کو اللہ نے کتاب دی ہوئی تھی، معلومات تھی ان کے پاس، تو تب بھی وہ جو ہے وہ اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے تھے اور چینجز کر دیے تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کا کیا حساب تھا؟ تو آگے بڑھیں گے تو اور یہ چیزیں ہمارے لیے واضح ہوتی جائیں گی اور دل ہمارا کھلتا جائے گا۔ تو ابھی سے ہمیں یہ نیت رکھنی ہے کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے جو بھی سامنے لائیں گے اس کے اوپر ہم عمل کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی استطاعت کے اوپر، یعنی کہ وہ جتنا برداشت کر سکتا ہے، جتنا وہ کر سکتا ہے، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں بنائی ہے، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ڈالی ہے اس کے اوپر کہ اتنا برڈن ڈال دیا ہو کہ وہ کر ہی نہ سکے۔ ہاں کبھی کبھی کچھ مشکل پڑ رہا ہوتا ہے، کبھی کچھ آسان پڑ رہا ہوتا ہے، تو ہم جیسے لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ نہ کرے کہ آسان آسان لیتے جاتے ہیں اور مشکل کو کہتے ہیں دیکھا جائے گا۔ تو یہ کون سی کیٹیگری ہے؟ کیا یہ متقین والے یا ایمان والے بھی بچتے ہیں یا اپنی مرضی والے بن جاتے ہیں؟ انشاءاللہ آگے اس کو دیکھیں گے۔ فی الحال ہم لوگ اللہ سے پکا دعا کرتے ہوئے کہ یا رب آپ ہی کروانے والے ہیں، آپ ہی نے یہ چیزیں ہم تک بھیجی ہیں، آپ ہی ہم سے عمل کروا سکتے ہیں، تو ہم سے عمل کروا لیں۔ خوب دعائیں کریں اپنے لیے بھی، سارے گروپ والوں کے لیے، ہم سب کے لیے، سب کے لیے ہم لوگ بھی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اللہ نہ کرے کہ کسی بھی طرح سے کفر اکبر کفر اصغر میں پڑ جائیں، کیونکہ کفر اکبر ہم لوگوں نے پڑھا، بڑی ہی چیز ہے نا کہ وہ تو ملت سے ہی خارج کر دیتی ہے، ملت یعنی کہ دین سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز میں سے ہی ہمیں نکال دیتی ہے، اور دین اسلام سے ہی ہمیں خارج کر دیتی ہے۔ تو یہاں پر جو تھی وہ مثالیں جو ہم لوگوں نے لی تھی وہ فرعون کی مثال تھی اور یہود کی بھی مثال تھی نا۔ فرعون کی مثال تھی کہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود ان کے اوپر واضح ہو گیا تھا، تو کچھ جادوگر تو ایمان لے آئے، لیکن فرعون جو ہے وہ اپنی ضد پر ہی جمع رہا اور اس نے نہیں پلٹا، اور یہاں تک کہ جو لوگ ایمان لے آئے تھے ان کو بھی سزائیں وغیرہ دی، اور وہ جان گیا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، لیکن اپنی کہ میرا کون کیا بگاڑ سکتا ہے اور اس طرح کا بادشاہت اس کی چھن جائے گی، یہ ساری چیزوں کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے اس نے پھر نہیں پلٹا۔ اسی طرح یہودیوں کی بھی مثال آتی ہے کہ جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ ان کو ایسا لگتا تھا کہ ہم لوگ کی پاور ہے، وہ سب کو حکم دیتے تھے، وہ سب اپنا لیڈرشپ چلا رہے تھے، اور ان کے بجائے قریش میں سے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، تو پہچان تو انہوں نے ایسے لیا کیونکہ قرآن میں واضح بتایا گیا کہ وہ اتنا پہچانتے تھے کہ جیسے اپنے بچے،
تو ان کی کتاب میں اتنا لکھا تھا کہ جیسے پوری فل ڈیٹیل تھی، ایسے ہوں گے یہ صفات ہوگی وغیرہ، تو پہچان گئے تھے، لیکن اپنی ضد کی وجہ سے، اپنی تکبر کی وجہ سے انہوں نے پھر اس کو نہیں مانا، جیلسی کی وجہ سے بھی نہیں مانا، کہ جلتے تھے کہ وہ ہم سے اونچے ہونے والے ہیں۔ تو پھر دیکھا کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کریں اس کو بھی کافر کہا جاتا ہے۔ کسی بھی نبی کو نہیں ماننے والا یا اس طرح کا پھر آتا ہے۔ کفر اکبر میں ہم لوگوں نے بھی کیا دیکھا تھا، ایسا کفر جو آپ کو دین اسلام سے نکال دیتا ہے۔ تو جو چیزیں حدیث قرآن ان سب چیزوں سے کلیئر واضح ہیں کہ کیا کیا چیزیں دین سے نکال دیتی ہیں، یہ الفاظ اس کے اندر آئے ہوئے ہیں، وہ یہاں پر ہم لوگوں نے لکھے، اور اس کی 3 کیٹیگری بنا دی گئی کہ ایک تو ہمارے دل میں ہو رہا تھا، کیونکہ ایمان بھی جو تھا وہ ہمارے دل سے ریلیٹڈ تھا، صحیح، اور ایک ہمارے دل سے ریلیٹڈ ہے جو کہ اعتقادی ہے، یعنی کہ اعتقاد ورڈ اس لیے بھی ہم نے رکھا تاکہ یہ ورڈ پھر آپ کو آگے ملیں گے۔ عقیدہ پورا پڑھا جاتا ہے، عقیدہ ایک سبجیکٹ ہے جو کہ پڑھا جاتا ہے، اور اس میں آپ کا دل کی اصلاح کری جا رہی ہوتی ہے، اور بہترین سبجیکٹ ہوتا ہے جس میں اللہ کو ایک ماننا، پھر یہی ساری چیزیں پڑھی جاتی ہیں۔ تو اللہ ہم سب کو توفیق دے عقیدہ پڑھنے کی۔ اور عقد سے بنا ہوا یہ ورڈ ہے، گانٹس، یعنی کہ جو ہمارے دل میں یقین ہو، جو ہمارے دل میں بندھا ہوا ہو اس سے۔ تو اعتقادی، اس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ کسی کے دل میں پکا یقین ہو کہ نہیں، مرنا اٹھنا یہ سب کچھ نہیں، بس مر جاتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے، اور جنت دوزخ کچھ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ ایسی باتیں دیکھی تھی۔ پھر قولی بھی تھے کہ الفاظ کچھ ایسے نکل جائیں، اگر چلیں کوئی دل سے کوئی اتنا یقین نہ رکھتا ہو کہ ایسا کچھ ہے، لیکن جبران الفاظ منہ سے اس طرح کے نکال دے، کوئی اللہ تعالیٰ کو اور کوئی نبی، فرشتوں، ان میں سے کسی کو بھی کوئی گالی دے دے، الٹی سیدھی بات کر دے، تو وہ بھی دین سے خارج ہو جاتا ہے، دین سے نکل جاتا ہے۔ اور جو بڑی چیز تھی وہ یہ والا پوائنٹ جو تھا، یہ خطرناک تھا، اللہ کی آیت کے ساتھ استہزاء، ہنسی مذاق۔ یہ جو ہے وہ آج کل عام طور پر جو بس سب ملتے ہیں، کوئی اگر اس طرح کا کسی کو بنا لیتا ہے کہ یہ آتی ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے، اور یہ بڑی اچھی اچھی باتیں کرتی ہیں، بڑا ان کو مذاق کرنا آتا ہے، ان کا سینس آف ہیومر بڑا اچھا ہے، تو وہ بھی سوچتی ہے کہ کیسے کیسے ہم، چلو میری لوگ تعریف کرتے ہیں، ہم ہنسا وسا کے آتے ہیں، تو کوئی بھی ٹاپک ملے، کچھ بھی ملے، لاؤ اس پہ بات کر لیں، اس کو کہہ دیں، اس کو کہہ دیں۔ تو دیندار لوگوں کو بھی ہم لوگ نہیں چھوڑتے، نعوذ باللہ۔ یہ عام، یعنی کہ اچھے مسلمانوں کے گھروں کی باتیں، کافر تو کافر، وہ تو کہتے ہی ہیں کہ یہ ایسے ہیں اور وہ ویسے ہیں۔ مسلمان بھی آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں، خود پردہ نہیں کرتے، دوسرا جو پردہ کر رہا اس کو کہتے ہیں۔ اب کسی کو بہت اوڑے بیٹھے، ایسا کہیں باہر دیکھ لے، گھومنے گئی بھی پارک میں دیکھ لے، کہیں گرمی ہو، تو اسی کو کہیں گے جب اتنا ان کو لپیٹنا ہی تھا تو یہ نکلتی کیوں ہے، یہ ایسا کیوں ہے۔ بچے جن کے یہاں زیادہ پیدا ہو جائیں اس کو تانے مار رہے ہوتے کہ اپنی پوری ٹیم لے کے آتی ہیں، اور یہ ہے وہ ہے، نعوذ باللہ۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت سے شادی کرو، تو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زیادہ امت ہوگی اس کے اوپر فخر کریں گے، اور ہمارے بھی پتہ نہیں کون سی اولاد جو ہے وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور رزق تو اللہ دینے والے ہیں، ہم لوگ سوچتے ہیں زیادہ ہوں گے تو ہم کیسے پالیں گے، ہم پال رہے ہیں ایک بچے کو، اگر خود پالنے اللہ کا ذمہ اٹھ جائے تو ہم پلک جھپکنے تک بر بھی اگر اللہ کا ذمہ ہٹ جائے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، سب سڈن ڈراپ ہونے جیسا دکھے گا۔ تو یہاں پہ پھر ہمیں زیادہ چیزوں کی بات کرنے کی ہے، کیونکہ پیچھے بھی جتنے پوائنٹ تھے الحمدللہ اس میں ہم لوگ کلیئر ہیں، اس میں نیل ہیں، یعنی کہ نہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ دینا ہے، نہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ مرنے کے بعد حساب کتاب دینا ہے، اس کے اوپر بھی عمل سے نہیں ظاہر کر رہے ہیں، نہ ہی زبان سے کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، تو بس ایک سائلنٹ والا حساب چل رہا ہے، نہیں ایسا نہیں چلانا۔ تو عمل کر کے زبان سے اس کو بولتے رہنا چاہیے، ہمیں بھی گھر میں اپنے بچوں کے سامنے اپنے لیے بھی جو ہے وہ ان چیزوں کو بولتے رہنا چاہیے، تاکہ یہ ہمارے لیے واضح ہوتا رہے۔ تو اللہ کی کسی آیت کسے کہتے ہیں، آیت کہتے ہیں نشانی کو۔ تو کوئی بھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ان میں سے، یہاں تک کہ پھر اس میں ڈرانے کے لحاظ سے جو ہے وہ انسان بھی کوئی اس طرح کا اگر اللہ نے بنایا ہے تو اس کو پھر کوئی چڑھانا اور کہنا، تو اگر ہم ایسے ہمارے دل کی کیفیت کے اوپر بھی ہوتا ہے، اگر اس طرح سے نارملی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کہ کسی کو موٹی کہہ رہے ہوتے ہیں یا اس طرح کی کہہ رہے ہوتے ہیں،
تو بچنا تو ان سے بھی چاہیے، لیکن خاص اگر یہ بھی اس میں ملا ہوا ہو کہ اللہ نے اسے ایسا بنایا ہے وغیرہ وغیرہ، تو کفر اکبر میں یہ بھی آ سکتا ہے۔ تو بچنا چاہیے اللہ کی کسی بھی نشانی کے اوپر ہنسی مذاق کرتے ہوئے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ہنسی مذاق کی بات ہو کہ ان کے اتنے نکاح ہوئے تھے اور وہ یہ تھا نعوذ باللہ، اور ان کو تو جادو بھی ہو گیا تھا، اور ان کو تو وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، نعوذ باللہ، کوئی بھی اس طرح کی بات کو لے کے کچھ بھی الفاظ نکلیں، اور دین کے شاعر یعنی کہ جو دین کی نشانیاں ہیں ان کو لے کے کوئی ہنسی مذاق بنانا، اور پھر جو دینی لوگ ہیں ان کو جو اللہ نے حکم دیا کہ ایسے رہیں، ایسے کپڑا پہنیں، ایسے اٹھے بیٹھیں، تو ان کے ان طریقوں پر کوئی بھی جملہ بول دینا یا مذاق ان کا اڑانا کہ ان کی داڑھی ایسی ہے اور ان کا یہ ویسا ہے، نعوذ باللہ۔ اوکے، تو یہاں پہ پھر ہم سبھی کو اپنے پاس لکھیں کہ اللہ نہ کرے ان ساری اعتقادی قولی میں کبھی کبھی ہم ہنسی مذاق میں بھی اس میں اللہ کے دین کو لے کے کوئی مذاق نہیں کرنا، فعلی میں پھر فعل ہے کہ آپ کے کرنے والا آ جاتا ہے، یہی پارٹ میں ہم لوگ پیچھے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ہم سے کوئی یہ والا کام ہو جاتا ہو جو کفر میں آتا ہو، جیسے کہ انسان کسی بت کو سجدہ کرے، اس کو ہم نے کلیئر کرا تھا، یہاں پہ غلط لکھا ہوا ہے، کسی کے آگے کہیں بت، کوئی مزار، کہیں ایسی جگہ جا کے کسی کے آگے اتنا جھک جائے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کر دے، تو یہ پھر فعلی کفر ہو جائے گا، یعنی کرنے والا کفر ہو جائے گا۔ سورج، چاند، ستارے، ان سب کے آگے جھک جائے، یا کسی پچھلے زمانے میں اس طرح کا بھی ہوتا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جناتوں سے جو ہے وہ اپنے لیے حفاظت مانگتے تھے، تو کوئی راستہ ایسا ہوتا تھا کہ یہاں سے ان جناتوں کو خوش کرنے کے لیے پھر وہاں پر جا کے کچھ نہ کچھ قربانی دینا یا ان کے آگے جھکنا، سجدہ کرنا، پھر وہ لوگ کہتے تھے کہ اب ہم اس جنات کی حفاظت میں آ گئے ہیں، تو اب یہ راستے میں سے ہمیں کوئی جو ہے نا کوئی جن اب ہمیں پریشان نہیں کرے گا، آسانی سے ہم گزر جائیں گے۔ تو ان کو خوش رکھنے کے لیے بھی ان کے آگے جھکنا، تو اللہ نہ کرے بہت ساری چیزوں سے اب ہم لوگ بچے ہوئے ہیں، لیکن دوسرے کئی ایسے فتنے ہیں جس میں ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ تو یہ نیچے جو پوائنٹ لکھا ہوا ہے اس کو ایمان سے اگر آپ کنیکٹ کر کے دیکھیں، کیونکہ ایمان کا اپوزٹ کفر ہے، تو یہی تینوں چیزیں اگر تینوں میں کہیں پہ بھی پرابلم آتی ہے تو پھر وہ ہمارا کنیکشن جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ کسی نے پھر پوچھا تھا کفر اصغر کے بارے میں، اتنا کلیئر نہیں ہوا تھا، تو اللہ کا شکر ہے آج یہ کفر کافر کتنی بار آگے آئے گا، ہم ریپیٹ اسی لیے کرنا چاہ رہے تھے کہ ہمارے لیے یہ پھر جتنی بار بھی کفر آئے تو آپ اس کو کھول کے رکھیے گا اور ریپیٹ کیجیے گا کہ کفر ہے کیا، ایمان ہے کیا، پھر آپ کو پتہ چلے گا، ٹھیک۔ تو کفر اصغر کی حدیث میں جو چند باتیں آ گئی ہیں، کچھ باتیں آ گئی ہیں، اسی سے ریلیٹڈ پھر جو ہے وہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ یہ چیزیں کفر میں آئیں گی، اللہ کے سوا کسی اور کی قسم نہیں کھانی، ٹھیک، کفر اصغر ہے یہ۔ اور لاسٹ ورڈ ایکسپلین کر دیجیے پلیز، یہ لاسٹ سینٹینس، فعل کفر کا، یہ مشرف کو پھاڑیں۔ کون والا پارٹ؟ فعل میں فعل میں لاسٹ پوائنٹ مصحف ہے، مصحف کریں سے مصحف کیا ہوتا ہے؟ قرآن۔ قرآن کو پھاڑیں، اچھا جی ٹھیک۔ اوکے، تو اس میں ایک استادہ کا واقعہ بھی تھا کہ وہ جن ان سے پڑھتی تھی، ایک پروفیسر تھے، وہ اپنا واقعہ بتا رہے تھے، صحیح شاید ہم نے بتایا ہو، تو انہوں نے اتنا پڑھ لکھے، یہ مصیبت ہم سبھی کے اس میں بھی ہے نا، کہ جب بچے بھی کسی ایسے بڑے اسکولوں میں پڑھ لکھ جائیں تو آپ دیکھیں کہ پیرنٹس مدرسے والے ہوں گے، لیکن بچے پتہ نہیں کس فیلڈ میں نکل کے جن کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں انہی کے جیسے ہو آ کے، اور پھر اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ کہہ دیتے ہیں کہ ہر چیز سائنس ہے، جو کچھ چل رہا ہے وہ سب سائنس ہے، اور کچھ بھی ایسا نہیں ہے، کہیں کچھ نہیں ہونا ہے، بس یہاں تک کہ کہہ دیتے ہیں کہ دین اسلام جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو وہ اپنے پروفیسر کی بات بتا رہی تھی کہ انہیں نے پروفیسر نے ہی بتایا خود کہ اتنا، عربی کے پروفیسر تھے، اور وہ اتنا مطلب 100 سے زیادہ ان کو عربی کے کیا کیا چیزیں، مطلب بہت کچھ معلوم تھا، بہت بہت انٹیلیجنٹ اور عقل والے تھے، اور اپنے آپ کو اتنا پڑھ لکھ گئے تھے کہ بہت اعلیٰ سمجھ گئے تھے، اور پھر ایک دفعہ قرآن ایسے ہی رکھا تھا تو انہوں نے اسے یہ کیا ہے، یہ کچھ نہیں، ایسے کہہ کے اسے ٹھوکر مار دی یا ڈھکیل دیا، کچھ اس طرح کا کر دیا۔ اس کے بعد سے وہ اتنا بیمار رہنے لگے اور ہر طرح کا علاج انہوں نے کیا، اور پھر ان کو پتہ چلا کہ ان کو محسوس ہوا کہ
میں نے یہ کام کیا تھا جس کی وجہ سے مجھے یہ سزا ملی بھی ہے۔ پھر انہوں نے توبہ کی، پھر سے دین اسلام میں داخل ہوئے، اور جب دین میں داخل ہوئے تب جا کے ان کی وہ چیز، جو بیماری ان کو نہیں لگ گئی تھی جس وجہ سے انہوں نے قرآن کی توہین کی تھی، اور پھر وہ صحیح ہوا، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں آج سے دین کی خدمت کروں گا، اور وہ سبحان اللہ بہترین پروفیسر تھے، اور پڑھاتے لکھاتے تھے، دین کی خدمت کرتے تھے، عربی کے خاص پروفیسر تھے۔ تو پھر سے ان کو جو ہے انہوں نے اپنا بتایا کہ میں نے دین کو دوبارہ قبول کیا۔ اللہ نہ کرے جنریشن بہت برے طرح سے پھنس رہی ہے اور برے غلط راستے پہ جا رہی ہے۔ وجہ پتہ کون ہے؟ ہم لوگ خود، ہم ہے وجہ، کیونکہ ہم نے جتنا تھوڑا سا دین ان کو دیا ہے یا نہیں دیا ہے، وہ جو ادھر ادھر سے سنتے ہیں، جو کوئی کبھی کوئی ان کو فرقے بتا رہا ہے، کبھی کوئی درس میں کہیں کہیں جو اس طرح کے بس میمز بنے ہوئے ہیں یا کچھ، کیونکہ بڑا درس تو 1 گھنٹہ سننے کی تو ہمارے اندر نہیں طاقت ہوتی ہے، تو ہمارے بچے تو بالکل بھی نہیں سنتے۔ آپ ان کو 10-15 منٹ کا بھی کہہ دیں کہ بیٹا یہ سن لو، تو آپ دیکھیں آپ کو واپس ہی ملے گا کہ اتنا ٹائم کہاں ہے مما، بس 1 منٹ یا 2 منٹ کی بات آپ بتا لیں۔ وہ بھی ہم جو بتانے والے ہیں نا، ہمارے پاس خود شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے، پھر ہم کل ان کو کہتے نہیں ایسا نہیں ویسا تھا، تو وہ پھر ہم خود گڑبڑ ہیں، ان کو بھی گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم سبھی کو کہ ہم بہترین علم حاصل کریں، تاکہ ہماری جو آگے ضروریات ہے، خوب دعا بھی کریں کہ قیامت تک آنے والی ضروریت کو اللہ تعالیٰ ایمان پر، ایمان کے اعلیٰ درجے پر ہمارے بچوں کو جو ہے وہ سارے مسلمان کے بچوں کو اللہ تعالیٰ لے آئے اور توفیق عطا فرمائے، وقت دینے والا بنائے دین کے اوپر، کیونکہ ہم بہت سی چیزوں پر وقت دے رہے ہیں، جس پہ نہیں دے رہے ہیں وہ یہ، تو جبکہ دنیا میں مقصد اسی سے آئے ہوئے تھے نا۔ تو ایسی چیزیں جو دین شریعت نے بتا دی کہ ایسا کرنے سے دین سے خارج ہو جاتے ہیں، دین سے نکل جاتے ہیں، دوبارہ کلمہ پڑھ کے ہمیں دین میں داخل ہونا پڑتا ہے، تو وہ کفر اکبر ہیں۔ اور اسی طرح کوئی بھی قرآن کی چیز کو دل سے یا زبان سے یا پھر عمل سے انکار کرنا کہ میں یہ تو نہیں کروں گی، سب کر لوں گی لیکن یہ نہیں کروں گی، چاہے قرآن میں لکھا ہو چاہے کہیں بھی لکھا ہو، صحیح؟ تو نعوذ باللہ، اگر ایسی سوچ میں ہے، ایسا دماغ میں ہے، تو یہ چیزیں پھر اللہ نہ کرے کہ پھر اکبر کی طرف لے گئی، تو ملت سے خارج ہونا کیا ہوتا ہے؟ پچھلا سب کینسل ہو جاتا ہے، پھر سے نیل زیرو سے شروع ہوتے ہیں، سارے ثواب ختم ہو جاتے ہیں، تو دوبارہ پھر جو ہے وہ آپ کو جتنی چیزیں ہیں وہ جمع کرنی پڑتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ معاف فرمائے کہ اگر ہم لوگ تھوڑے تھوڑے ہیں، تو ہم جو بھی اپنے بچوں کو دے رہے ہیں وہ کیا دیں گے آگے جنریشن کو، اس کے بارے میں سوچیں، کیونکہ ہر کوئی تو اب ان کو درس سارے انگلش میں چاہیے ہیں، اردو سیکھنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، چند بچے ہیں جو اردو کی طرف ہیں، اور جو اردو مدرسے میں جا بھی رہے ہیں تو وہ ہماری نظروں میں کیسے ہیں؟ لو لو کیٹیگری کے ہیں، اسٹیٹس ان کا جو ہے ڈاؤن ہے، وہ غریب بچے ہوں گے، اسی لیے وہ اردو میں جا رہے ہیں، کیونکہ اگر ذرا بھی اللہ نے پیسے دے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ بھی اللہ کی، جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا، تربیت کا ایک حصہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر ایک کو پیسہ دینے پر، اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہر ایک کو بھر بھر کے پیسہ دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ زیادہ پیسے دینے سے برباد ہو جائے گی، اور کچھ آپ دیکھتے ہی ہیں کہ کچھ برباد ہی ہیں، ان کے لیے دوسرے غریب لوگ جو ہیں وہ بیکار ہی ہیں، یا اردو پڑھنے والے بھی بیکار ہیں۔ تو ایسا نہ ہونے دے، بچوں کو ایک لیول تک جو ہے وہ پڑھائی کرائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی کہ جب پڑھ لکھ جائیں گے، جب وہ ڈاکٹر بن جائے گی، جب آپ دماغ میں یہ باتیں بٹھانا چاہیں گے وہ نہیں لے سکیں گے، لیں گے بھی تو اوپری اوپری ہوگا، ڈاؤٹ کے ساتھ ہوگا، کبھی ادھر لڑکیں گے، کبھی ادھر آ جائیں گے، پھر سے ادھر مانیں گے کبھی، اور اللہ نہ کرے کہ ہر کوئی پھر اپنی کمائی میں اور اپنے گھر بار میں اپنے بچوں میں بزی ہو جاتا ہے، اس لیول پر سیکھ ہی نہیں پاتا۔ ابھی بھی دیکھیں کتنے اسٹوڈنٹ ہیں ایسے میسج آتے ہیں کہ میں چاہ رہی ہوں لیکن ہو نہیں پا رہا مجھ سے، چاہت کے باوجود جو ہے وہ نہیں ہو پا رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ توفیق دے کے ہم سب صحیح راستے پر آئیں، اور اپنے بچوں کو بھی گھسیٹ گھسیٹ کے لائیں۔ یہ پی ڈی ایف ہی خالی اگر آپ ڈیٹیلڈ نہیں بتا رہے ہیں، اسی کو سمجھ رہی ہیں، اسی کو بتا دیں، اس اچھی خاصی کری پرنٹ نکال کے رکھیں، اور بچوں ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ کیا، جو پچھلا بھی آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا وہ بھی اگر آپ کلاس میں ہم سے پوچھیں گی تو انشاءاللہ اس کو ہم پھر سے دوبارہ ایکسپلین کرنے کے لیے بیٹھیں اور سمجھیں گے کہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مسلمان کو قتل کرنا یہ بھی کفر اصغر ہے۔ پھر نسب پر تانے دینا، یہ بھی ہم سبھی کو معلوم ہے کہ یہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، کہ اس ذات میں ہم لوگ شادی نہیں کرتے ہیں، اور وہ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں اور ان کا تو
خاندان ہی ایسا ہے، اسی وجہ سے یہ لوگ بولتے ہیں، اور وہ یہ ہے وہ. تو کسی کے بھی نسب پر لان تان کرنا، یعنی لعنتیں کرنا یا تانا دینا. نوحہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ نوحہ کرنا رو رو کے کچھ بولنا، اور بولتے بولتے رونا، اس میں اپنے آپ کو مارنا پیٹنا، اور اس طرح کا رونا جو ہوتا ہے، جو کہ نارمل طور پر آپ دیکھیں کسی گھر میں مٹی ہو جائے تو وہ دیکھنے ملتا ہے، اسے کہتے ہیں نوحہ کرنا. تو یہ بھی کفر اصغر ہے، اس کی بھی مناہیت ہے. تو اللہ صبر عطا کرے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں سبھی کے ساتھ ہوتی ہیں، اور پھر جو ہے وہ بے صبری کا اور اس طرح کا مظاہرہ کرنا، اور اس میں شیطان پھر اور بڑھ چڑھ کر کراتا ہے کہ الٹے سیدھے الفاظ بھی منہ سے نکلوا دیتا ہے. کفر اصغر جب کوئی بھی چیز اصغر آئے گی چھوٹی، اس میں اگر ہم لوگ انٹر ہوں گے تو پھر فل چانسز ہوتے ہیں کہ اب جو ہے وہ اکبر میں ادھر ہی سے لے کے جاتا ہے شیطان. کسی سے معلوم ہے کہ مسلمان ہے، یہ سیدھے تو یہ بات مانے گی نہیں، دھیرے 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 اصغر کرواتا ہے، پھر اکبر میں لے کے چلا جاتا ہے. تو ستاروں سے بارش طلب کرنا. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ستارے جب ایسا ہو جائیں گے، یعنی ان کو لگتا ہے کہ بارش جو ہے وہ اس وجہوں سے ہوتی ہے. جو اچھا ستاروں والا پارٹ جو ہے، جو کہ اس میں بھی آتا ہے کہ یہ جو یہ بنے ہوئے ہوتے ہیں نا، کہ ان کا سائن کچھ رہتے ہیں، وہ کہ یہ اس مہینے میں پیدا ہوئی ہیں تو وہ یہ ہیں، وہ ہیں. ان کو بھی ستاروں کی علم میں جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے. اور ان کا لکی نمبر یہ ہے، اور ان کا کلر یہ ہے. اور اس کے علاوہ کچھ ہندو لوگ، یعنی نان مسلم جو ہیں، جو جتنے بھی ہیں وہ اس کو دیکھتے ہوں گے، لیکن مسلمانوں کے لیے بالکل یہ دیکھنا منع ہے کہ اگر کوئی یہ دیکھے کہ میرا اب کبھی نیوز پیپر وغیرہ میں بھی دیکھا ہے کہ نکلا ہوا ہوتا ہے کہ اگر جو لوگ لبرا ہیں، جو ایریز ہیں، اور کیا کیا سب نام ہیں، اور ان کے لیے اب یہ کلر اچھا ہے، وہ ایسے نہ نکلیں اور وہ یہ نہ کریں. ان کا بھی کہیں سفر ہوگا، بہت ساری چیزیں دیکھیں غیب کی بتائی ہوئی ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں جاننا بھی کفر میں آتا ہے، کفر اصغر میں آتا ہے. اور اگر کوئی اس کے اوپر یقین کر لے کہ یہ سب چیزیں ہیں، تو اللہ نہ کرے کہ یہ کفر اصغر اکبر میں بھی پہنچنا شروع ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے بڑی بڑی سزائیں ہیں کہ اس کی 40 دن کی نماز نہیں قبول ہوگی. خالی کوئی اس طرف اگر دیکھے یا اس کا دماغ جائے کہ یہ سب باتیں سچی ہیں، صحیح ہیں، لاؤ دیکھ تو لیں، یقین نہیں کریں گے، لاؤ دیکھ تو لیں، اسی کی سزا ہے کہ 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوگی. تو ان کے بارے میں بھی معلومات ہونا ضروری ہے. الحمدللہ پتہ چلا، اگر کوئی دیکھ بھی رہا تھا، کوئی ہاتھ کی لکیریں یا کوئی اس طرح کا پڑھنے والا جاننے والا سے ملتا ہے اور کچھ، تو بالکل ان چیزوں سے دور رہیں، یہ کفر کی طرف لے جاتی ہیں. یہاں پر ایک اور پوائنٹ لکھا ہوا ہے کہ کیا ہم لوگ اس کو ڈیٹیل سے لے چکے تھے؟ نہیں استاذہ. نہیں لیا ہوا تھا، ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم شاید آگے چلے گئے. چلے اچھا ٹھیک ہے. اپنی ولدیت بدل دینا. ٹھیک، ولدیت یعنی کہ کوئی اپنے پاپا کا نام، اپنے باپ کا نام جو ہے وہ ہٹا کے کچھ اور لگا لے. یہ کہے کہ اب کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، دیکھیں کسی کی شادی اگر ہوئی ہوتی ہے، پہلے اولاد وہ جو ہے دوسرا جو باپ ہوتا ہے، یعنی کہ اس نے دوسرے شوہر سے پھر شادی ہوئی، طلاق ہو گئی پہلی، دوسرے سے بھی، تو پہلے والے بچے کو بھی نام جو ہے وہ اس کا نام بدل کے اس کے والد کا، کہ میں تو اس سے نفرت کرتی ہوں اور یہ ہے وہ ہے، اور جو ابھی پہلا بعد والا شوہر اس کا نام رکھ لیتے ہیں. ایسا کرنا منع. کسی کی بھی جو ولدیت ہے وہ نہیں بدلی جا سکتی. کچھ لوگ کئی شہروں میں ایسا ہوتا ہے بائی مسٹیک کہ اگر آپ، ہمارے نام کے آگے ہمارے والد کا نام ہونا چاہیے، لیکن شادی کے بعد لوگ اسے چینج کر کے اپنے ہسبینڈ کا نام لکھ لیتے ہیں. ان کا مقصد نہیں ہوتا، لیکن اصل شریعت کیا کہتی ہے کہ آپ کے نام کے آگے آپ کا والد کا نام ہونا چاہیے. تو بائی مسٹیک یا انجانے میں ہم لوگ اگر یہ کر لیتے ہیں کہ اپنے نام کے ساتھ اپنے شوہر کا نام لکھ رہے ہیں، تو یہ غلط ہے. اور شریعت کہتی ہے کہ آپ اپنے والد کا نام آگے لکھیں. تو اس میں خیر چینج کرنا نہیں آتا ہے، آپ کا یہ ارادہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی اگر ایسا کیا ہوا ہے تو یہ اسی فیلڈ میں آ رہا ہے تو اس کو ہم کریکشن کریں گے، چینج کریں گے، پاپا کا نام لکھیں گے آگے انشاءاللہ. اور پورے اگر کوئی پاسپورٹ یہ وہ چینج کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. اب آپ نارملی نام لکھا کریں کہیں تو اپنا پاپا کے نام کے ساتھ لکھا کریں، اور جو پچھلی غلطیاں اگر ہو گئی ہیں اور پورے اب پیپر ورک میں کیسے چینج کراؤں، ان کو اس میں انٹر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور بس عام طور پر جو ہے وہ آپ اپنے نام کے ساتھ یہ لگائیں.
تو کسی کوئی بچہ اڈاپٹ کرے، اس کا نام چینج کرنے نہیں کر سکتے آپ، کہ آپ اس کے اپنے شوہر کا نام اس کے نام کے آگے لکھ دیں جبکہ وہ اس کی اولاد نہیں ہے سگی، تو اس کے پیپر ورک میں بھی الگ سے پیپر بنتے ہیں. تو یہ چیزیں پھر دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. نعمتوں کا انکار کرنا بھی جو ہے وہ کفر اصغر ہے. تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر عورتوں کے بارے میں بھی، ایک کوئی جماعت تھی خطبہ کے بعد ان کی طرف آئے تھے اور کہا تھا کہ ان کو بتایا تھا نا کہ تم عورتیں زیادہ، انہوں نے کہا کہ میں نے جہنم میں دیکھی ہیں. تو ان سے پوچھا گیا کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ والدہ کے بارے میں کفر اصغر کے اس میں کوئی ایسا نہیں آیا ہے، لیکن یہ ہاں آپ کے لیے بات نہیں ہے کہ سگی ماں کا نام کوئی بدل دے کہ اب میری دیکھیں دو دو والد اگر آپ کے دو شادیاں کر لیتے، جائز ہے، 4 شادی جائز ہے نا، تو وہ تو آپ کی ایک طرح سے بن جاتی ہے کہ ماں کے اس میں آتی ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی چینجز کر دے کہ اب یہ نہیں میری ماں سگا نام، یہ سگے جو ہیں وہ آپ کو وہیں رہنے دیں. لیکن حدیث میں اس کے نام نہیں آتے ہیں کہ والدہ کا نام چینج کرنے سے کوئی کفر ہوتا ہے. خاص اس کا نام آیا ہے، والد کا نام آیا ہے، کہ کیونکہ انسان جو ہے وہ اپنے والد کے اس کے اوپر ہی چل رہا ہوتا ہے، تو اس کا چینج کرنے کا خاص آیا ہے نا. اوکے. تو نعمتوں کا انکار کرنا، اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اس میں سے بھی ہم اگر کوئی چیز ایسی کر دیں کہ ہم تو بڑے تکلیف میں ہیں، کہیں اٹھ بیٹھ رہے ہیں تو کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس، اور یہ ہے وہ ہے، بیچارے بنے گھومتے ہوں، تو یہ بھی اسی میں آتا ہے. تو نعمتوں کا کفر کرتے نہیں پھرنا ہے، یعنی انکار کرتے نہیں پھرنا ہے کہ اپنے آپ کو بیچارہ بنا کے رکھے. الحمدللہ ہر ایک کو اللہ نے دیا ہوا ہے، چلیں چھوٹا گھر ہے، گھر تو ہے، ہاتھ آپ گاڑی نہیں ہے، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، ہاتھ پیر اللہ نے دیا. آپ دیکھیں اس اپنے نیچے سے دیکھیں گے تو اپنی نعمتیں نظر آتی ہیں. صحیح، اسی لیے کہا گیا ہے کہ تھوڑے تھوڑے دنوں میں ہاسپٹلس کے چکر لگاتے رہیں تو آپ کو پتہ چلے گا آپ کیا ہے. جب آپ دیکھیں گی اس سے اپنے آپ کو کمپیئر کریں گی تو قبرستان کے چکر لگاتی رہیں تو اس سے پتہ چلے گا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو 1 روپیہ صدقہ کرنے کے محتاج ہو چکے ہیں اور اب ان کا سب کچھ بند ہو گیا ہے. تو غریبوں کے گھر میں جا کے اٹھتے بیٹھتے رہیں، جو آپ کے ایسے رشتے دار ہیں جو آپ کے نیچے آتے ہیں، ان کے گھروں میں جا جا کے دیکھتی رہا کریں تو پتہ چلتا رہے گا کہ ہم کتنے اچھے ہیں. صحیح. تو اسی میں پھر یہ والی ایک حدیث جو تھی نعمتوں کے کفر میں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ حدیث ہم یہاں سے پڑھیں. اوکے. احسان فراموش جو بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ زیادہ سے زیادہ احسان فراموش ہوتے ہیں، تو وہ اس میں پھر آیا کہ کیسے، اس میں بتایا کہ عورتوں کو پھر بتایا کہ صدقہ تم زیادہ کیا کرو کیونکہ تمہاری اکثریت جنت میں دیکھیے. تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کیسے، کیوں زیادہ دیکھی ہے آپ نے جہنم میں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم لعنت بہت کرتی ہو. یعنی کہ یہ عورتوں کا طریقہ ہے نا. آپ دیکھیں کبھی بھی آدمی کو اس طرح سے نوحہ کرتے نہیں دیکھا ہوگا، عورتیں آپ گھر میں دیکھیں زیادہ تر کر رہی ہوتی ہیں، آدمی بھی ہوتے ہیں کم ہوتے ہیں، لیکن پھر لعنت بھی کرنا عورتوں کا اس یہ بھی منع کیا گیا. اور تکفر نہ تکفر نہ شیر اس کے بارے میں آیا، جس کے معنی آیا ہے کہ تم اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہو. تو خاص یہاں ناشکری جو بتائی، ایک تو نعمتوں کی ناشکری، اور یہ بتایا کہ اپنے شوہر کی ناشکری بنی پھرتے ہیں، یعنی کہ ان کے احسانات کو مانتے نہیں ہیں کہ روز جا کے کچھ اتنا کر کے آتے ہیں، جاب ہے، سبھی کچھ ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ ذرا سا اگر کوئی چیز ہمارے جیسا ہم چاہ رہے تھے ویسی اگر نہیں ہوئی تو فوراً یہ منہ سے الفاظ کر دیتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے پوری زندگی. صحیح. تو یہ حدیث بھی پھر اسی طرف لے جاتی جس میں لعنت کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عورتیں زیادہ کرتی ہیں اس لیے جہنم میں دیکھا گیا، اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں. ٹھیک ہے. تو نعمتوں کا انکار کرنے میں شوہر کی ناشکری کے خاص الفاظ آئے ہیں اور یہ عام چیز ہے. اچھا، میاں بیوی کا یعنی شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے، اس کے بارے میں بہت حدیث میں آتا ہے، اس کے لیے بہت پیچھے جو ہے وہ شیطان بھی لگا رہتا ہے
کہ اس رشتے کو توڑنے کے لیے بہت شیطان کوشش کرتا ہے، اس میں جھگڑا کرنے کے لیے بھی بہت شیطان کوشش کرتا ہے۔ تو ہمیں جیسا کہ شروع میں بتایا گیا تھا نا، فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، کہ شیطان کو دشمن سمجھو اور اس کو دشمن بنا کے رکھو۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے جہاں آپ کے سامنے کوئی اگر اس طرح کا کوئی چیز آئے تو ہمیں فوراً ماننا چاہیے کہ ہاں یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور ہمیں اصلاح کر لینی چاہیے، اعوذ باللہ پڑھ لینا چاہیے، تھوڑا سا صبر کر لینا چاہیے، جھک جانا چاہیے، رک جانا چاہیے جہاں آپ کو لگے کہ اگر میرا حق بھی شیطان، پھر اعوذ باللہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اپنے بارے میں، آپ کہیں گے ہاں میں بھی تو ایسا کرتی ہوں، میں بھی تو پوری طرح سے نہیں کر رہی ہوں، تو کمی مجھ میں بھی ہے۔ ہر انسان میں ہوتی نا، آپ انسان کیا سمجھتا ہے میں 100% صحیح ہوں، ساری کمیاں یہ سامنے سے ہی مجھے دے رہا ہے نا؟ تو جب ہم اپنے آپ میں بھی کمیاں دیکھیں گے اور اپنا ایسا لگے گا کہ میرے ساتھ بھی تو یہ رہ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، میں بھی تو کبھی ایسا کرتی ہوں وغیرہ، تو انشاءاللہ یہ چیز تو خاص کر شوہر کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں شکر کرنے کا حکم آیا ہے۔ اوکے، تو یہ تھی حدیث۔ اب اس کے بعد کا پوائنٹ ہے نعمتوں کا انکار کرنا، پھر احسان فراموشی بھی پھر اسی میں آتا ہے کہ جو بھی ہمارے ساتھ اچھائی کرے، خاص کر کے شوہر کا ذکر آئے، یہ حدیث کے اندر سے دو پوائنٹ نکلے ہوئے ہیں۔ اوکے، کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر نہیں کہلاتا۔ کبیرہ گناہ کیا ہے؟ تو کبیرہ گناہ وہ ہیں جو کہ جن کے ایسے گناہ جن کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ اس کی سزا ہے، قبر میں یہ سزا ہوگی، اور جہنم میں یہ سزا ہوگی، آگ کا یہ پلایا جائے گا، نعوذ باللہ، بہت ساری ایسی گناہ ہیں جن کے بارے میں ذکر آیا ہے کہ اس کی سزا ہے۔ تو وہ پھر گناہ جن کے بارے میں آیا ہے کہ یہ سزائیں ہیں، وہ سارے گناہ جو ہیں وہ، یا جن سے ڈرایا گیا ہے کہ ایسا نہیں کرنا، وہ جتنے بھی گناہ ہیں پھر وہ کبیرہ گناہ کہلاتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں پھر کیا آتا ہے کہ ہمیں اس گناہ کو چھوڑ کر توبہ کرنی چاہیے اور اس گناہ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو بس ہم اس سے پھر ایسا نہیں ہوتا کہ ہم دین سے خارج ہو جاتے ہیں، جیسے کہ پورا قتل کرنا بھی آیا ابھی اوپر، تو آپ نے دیکھا کہ کفر اصغر میں ہی آیا، دین سے خارج کر دینے والا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو دین سے خارج کر دینے والے پیچھے جو گزرے وہ ہیں۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے گناہ جو ہیں وہ ہمیں دین سے تو نہیں نکالتے، لیکن اس کی بڑی سزائیں ہوں گی، اور پھر انسان اگر شرک نہیں کرنے والا ہے، یعنی کہ وہ ایک اللہ کو صرف مانتا تھا، تو بڑے گناہوں کی اپنی سزا کاٹے گا جہنم میں، اور پھر جنت آ جائے گا۔ تو وہ ایمان والا ہی رہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ گناہ جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی زنا کرنے والا ہے، چوری کرنے والا ہے، شراب پینے والا ہے، اگر یہ ایسا بندہ ہے تو اس کو ناقص ایمان کہیں گے، یعنی کہ ناقص، کم کم ایمان والا اس طرح کا کہیں گے، لیکن اسے کافر نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو عام طور پر یہ مصیبت آئی، کسی کو بھی کچھ ہم کرتے دیکھتے ہیں، اور مراتب مراتب ویسے لیولز کو کہتے ہیں، آپ نے مراتب کہاں پر دیکھا ہے؟ مراتب مانے لیولز ہوتے استاذہ ہیں۔ یہ لکھا ہوا ہے کبیرہ گناہ کا مراتکب۔ مرتکب، اوکے، اسے صحیح کریں، مرتکب کریں، مرتکب مانے کرنے والا، کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر نہیں ہوتا۔ اس میں تھوڑی سی کریکشن میرا جو ہے وہ اسپیلنگس پہ اچھا خاصا رہ گیا ہے، تو یہ اگر پی ڈی ایف آپ لوگوں نے نکالی ہے، اگر نہیں نکالی لکھتے ہیں آپ لوگ، لکھیں مرتکب مانے کرنے والا ہوتا ہے، اوکے؟ تو کبیرہ گناہ کرنے والا کافر نہیں ہوتا، کافر نہیں کہلاتا۔ یہ کس لیے جملہ آیا؟ کیونکہ عام طور پر جو دنیا میں ذرا بھی ہم پڑھ لکھ جاتے ہیں تو یہ ایمان والا، یہ کافر، ہر ایک کو اب ہم لوگ جو ہے وہ ٹارگیٹ کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، تو کسی کو بھی کافر نہیں کہتے پھرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی ایسے کام آپ دیکھ بھی رہی ہیں تو اس کو جا کے فتویٰ نہیں پکڑا دینا کہ یہ تو کافر ہو گیا، یہ دین سے خارج ہو گیا۔ ہاں، آپ کسی بڑے عالم پاس لے جائیں اور بتائیں کہ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ اگر ایسا ایسا کام ہو جائے تو اس نے ایسا کام کر دیا ہے، کیا اس کو دین میں دوبارہ داخل ہوگا کلمہ پڑھ کے؟ لیکن اپنی طرف سے آپ اس کو کافر کافر اس طرح کا کہنا نہیں۔ ایک فرقہ ہے خوارج کا، جسے خوارج کہا جاتا ہے، نام شاید کبھی سنا ہو، تو وہ فرقہ کیا ہے کہ ان کا ایسے ہی ماننا ہے کہ جو گناہ کے کام کر لیتا ہے تو وہ پھر کافر ہو جاتا ہے، بڑے اگر کوئی گناہ کا کام کر لے تو اس کو وہ لوگ کافر کہلا دیتے ہیں اپنے فرقے میں، وہ خوارج کہلاتے ہیں، فرقہ نام ہے۔ بہت سارے دین میں فرقے ہیں نا، اپنے اپنے لوگوں نے سوچ بنا رکھی ہے، وہ اس طرح سے چل رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کو کہا اے کافر،
ان دونوں میں سے ایک کافر ہو گیا، یا تو کہنے والا کافر ہو گیا یا تو جو سامنے تھا وہ بھی اس میں سے، یعنی حدیث کیا ہے، دونوں میں سے ایک کافر ہو جائے گا پھر، تو کسی کو کافر نہیں کہیں گے، ٹھیک۔ تو جو اس آیت میں ان الذین کفروا ہے، اوکے، وہ اسی آیت پر ہے، تو اس میں جو ہے ان الذین کفروا، اس سے پھر مراد کون ہے؟ کفر اکبر ہے، ٹھیک ہے۔ جب اب آپ کو کبھی اگر اس طرح سے کسی کو بتانا پڑے یہاں پہ ان الذین کفروا، تو کون لوگ ہیں؟ کفر اکبر کرنے والے لوگ ہیں۔ کفر اصغر ابھی الحمدللہ ہم لوگوں نے سیکھ لیا، ان کو ہم اس سے مراد نہیں ہے، ان کی یہ سزائیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کفر اکبر جو دین سے نکل جانے والے لوگ ہیں، یا جنہوں نے دین کو مانا ہی نہیں، وہ لوگ ہیں۔ جیسا کہ ہم لوگ نے پڑھا نا کہ اللہ کو نہیں ماننے والا، رسولوں کو نہیں ماننے والا، تو چھوٹے موٹے گناہ کرنے والے لوگ اس میں نہیں آتے ہیں۔ اور جو لوگ کفر کرتے ہیں ان الذین کفروا، تو پھر وہ ان کا انجام بھی پھر آگے آپ دیکھیں گے کہ اس میں بتا دیا گیا۔ اوکے، یہ ہم لوگ جو 2 پوائنٹ لکھے ہیں اس کو دیکھیں گے تو پھر پتہ کیا چل رہا ہے کہ اگر کوئی کافر ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال بھی ضائع کریں سے، سارے اعمال بھی ضائع، مطلب سب اعمال بھی اس کے ختم ہو جاتے ہیں، اور اللہ کا غضب اس پر نازل ہوتا ہے، اور کافر کی جو ہے وہ دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، ہدایت سے بھی وہ محروم رہتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں یہ ہوا اتنی بڑی سزا؟ حق کو پہچان لیا اور پھر اس کا انکار کرتے ہیں ایسے لوگ، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو ہدایت نہیں دیتے۔ کیوں ہدایت نہیں ملے گی؟ کیونکہ حق تو سامنے آیا تھا، پھر اس کو نہیں مانا، نہیں کرا۔ ایسے لوگ قیامت کے دن بھی ندامت اور حسرت، یعنی کہ بڑا ان کو افسوس ہوگا، بڑی وہ حسرتیں کریں گے، کاش میں ایسا نہیں کرتا، کاش میں ایسا نہیں کرتا وغیرہ۔ قرآن کی آیت میں آتا ہے نا کہ کاش ہم سننے والے اور سمجھنے والے ہوتے تو آج ہم یہاں نہیں ہوتے نا۔ قرآن کی کیا آیت ہے؟ قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، وہ کہیں گے کہ کاش ہم سننے والے ہوتے، او نعقل، یا ہم عقل، یہ سورہ ملک کی آیت ہے نا کہ ہم عقل والے ہوتے، عقل رکھتے، کاش ہم ایسا نہ کرتے جو کہ ہم نے کرا۔ عقل تو وہ رکھتے ہیں، عقل کب آتی ہے؟ آپ ہیں بڑے عقل مند، جو لوگ اپنے آپ کو بڑا بڑا پڑھنے کے بعد، یہ پی ایچ ڈی، وہ ڈاکٹر، سب کچھ بننے کے بعد وہ عقل والے نہیں۔ لکھ لیجئے عقل والے کون ہیں اللہ کے سامنے، جن کے پاس دین کی سمجھ ہے۔ جتنا آپ دین پڑھیں گے آپ اتنا عقل والے دنیا میں بھی ہو جائیں گے، آخرت میں بھی ہو جائیں گے۔ اسی پوری مثال ماشاءاللہ میرے دوست کے بچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے زمان میں رکھے، کہ انہوں نے دین کی پڑھائی کو اتنا سیریس لیا۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ماشاءاللہ انہوں نے سیریس لیا، جو کہ عام طور پر بچے سیریس نہیں لیتے ہیں۔ خود سے اتنی پڑھائیاں کریں کہ اسکول کی پڑھائی میں تھوڑا پیچھے ہونے لگے، لیکن اللہ نے جو دین کو کرتا ہے نا اس کی دنیا بھی آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ نے ان کو اتنی عقل دے دی کہ خود ٹیچر ان کو بلا بلا کے ان کی مدر سے پوچھتے بھی کہ آپ ایسا کیا کراتی ہیں کہ بچے ماشاءاللہ بہت اچھا ان کا علم ہے۔ تو وہ خود سرپرائز ہوئی کہ میں تو ان کو دین کی پڑھائی کے چکر میں دنیا کا تو کچھ کراتی نہیں، یہ کیسے اتنے آگے ہو گئے؟ تو اللہ نے دیکھے ان کو وہاں پہ تو عقل والے ہو گئے وہ، صحیح۔ اور یہاں پہ افسوس بھی وہی کرنے والی بات آ رہی ہے کہ کاش ہم سنتے اور عقل رکھتے تو ہم ما كنا فی اصحاب السعیر، تو ہم یہ جہنمیوں میں سے نہ ہوتے۔ اوکے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو کفر اتنی بری چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے جو ہے وہ صبح شام 3 بار پناہ مانگتے تھے۔ صبح بھی 3 بار پناہ مانگتے تھے کہ یا رب مجھے کفر سے اپنے پناہ میں رکھنا، کہ کفر سے بچا کے رکھنا۔ کیا ہم دیکھیں کبھی ہم نے ایسا سوچا ہے کہ ہم کافر ہو سکتے ہیں؟ ہم نے کبھی یہ دعا دل سے مانگی کہ یا رب ہم کہیں کافر نہ ہو جائیں، کہیں ہم کفر نہ کریں؟
کیونکہ ہم نے سمجھا ہی نہیں تھا کفر کیا ہے، اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی اللہ نہ کرے کہ کبھی ہم نے کفر اصغر یا اکبر کرا ہوا ہو تو اللہ معاف فرمائے، اور انجانے میں اگر ہوا ہے تو اللہ معاف فرمائے، اور ہم اپنے اس گناہ سے توبہ کرتے ہیں، اور پھر اس دعا کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے صبح شام کے اذکار میں، ہے بیوی اگر کوئی پڑھتا ہے اور اس کو اگر صرف زبانی پڑھتا تھا اور یہ دل میں ہمارے اس میں کچھ نہیں ہوتا تھا تو اب دل سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہم انی، یا رب بے شک میں، اس میں جو انا کے ساتھ یا لگا ہوا ہے انی تو وہ میں ہو گیا، اعوذ میں پناہ میں آتی ہوں، بکا آپ کی، کس سے؟ من الکفر، کاف سے پتہ چلا کہ تم کہہ رہے ہیں کہ یا رب میں تمہاری پناہ میں آتی ہوں، بکا کاف زبر کا جو لگا ہوا ہے نا من الکفر، کفر سے، یا رب میں کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی کفر ہو جائے، میں اس سے آپ کی پناہ میں آتی ہوں، والفقر، اور اس سے کہ میں فقر کروں، کوئی بھی کام کروں، میں بڑی تفسیر پڑھنے والی ہو گئی، میرے پاس تو علم کسی بھی چیز میں میں فقر کروں، من عذاب القبر، اس میں بھی آتا ہے، انشاءاللہ اس کی میننگ دوبارہ دیکھیں گے، یہ ہم کسی سے مانگتے پھر، ٹھیک، اس کے اندر بھی آتا ہے، وہ کنفرم کریں گے انشاءاللہ، یہ کریکشن ہونا ہے، یعنی ہمیں چیک کرنا ہے دوبارہ، یاد دلائیے گا، اس کی میننگ دیکھیں گے، میننگ کو اور ڈیٹیل سے دیکھے گا، فقر ہی لکھا رہتا ہے، تو ابھی ہمیں کنفیوژن ہوئی اچانک سے کہ یہ والا فقر ہے یا فقیری والا ہے یا پراؤڈ والا ہے، اوکے، جیسے اردو میں تو وہ فخر ہوتا ہے، خواہ ہوتا ہے، اس میں والا عربی یہ میں ہے چیک کرنا کہ دعا پڑتا ہے، میں پڑھتی ہوں نا کہ اس میں یہی ہے کہ فقر سے مطلب کہ پریشانی غریبی سے شاید اس کا یہ ہے۔ ہاں تو شاید میں ہی ہم لوگ گھوم رہے ہیں، انشاءاللہ اس کو کنفرم کر لیں یعنی گے۔ صبح شام کے اذکار میں جو دعا ہے نا تو اس میں فقر غریبی کو ہی لکھا ہوا ہے۔ فقر فقیری سے آیا ہوا ورڈ ہے، تو انشاءاللہ غریبی کے کا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتنا غریبی کہ کسی کے آگے، لیکن مسکین ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی، سبحان اللہ، کہتے تھے مجھے مسکین رکھنا اور مسکینوں میں اٹھانا، یہ ہمارے لیے بھی دعا ہے، مسکین کی بہت فضیلت ہے، تو سبحان اللہ، لیکن فقیری یہی ہے کہ فقیر پھر مانگتے پھرتے ہیں، اللہ نہ کرے کہ کہیں اس میں آ جائے، تو چلیں جیسا کہ سسٹر بتا رہی ہیں اس کے باوجود اپنا اپنا ہم لوگ کنفرم کریں گے، تو فخر سے بھی منع ہی ہے، صحیح، اگر فخر ہے تو وہ اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ فخر کرنا بھی منع ہے، اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے، فقیری سے بھی پناہ مانگتے تھے، اعوذ بک من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے، اور لا الہ الا انت، کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ انشاءاللہ میرا دل چاہتا ہے کہ کبھی ایسا کورس رکھیں جس میں صبح شام کے اذکار کی جو ہے وہ ڈیٹیلنگ کری جائے، اور پھر اسے جو ہم دل سے پڑھیں، اور چاہے شارٹ کورس ہی ہو، تو دعا جو ہم مانگتے ہیں وہ اوپری طور پہ ہم لوگ مانگتے گزر جا رہے ہوتے ہیں، تو دیکھیں آپ کفر اگر اتنی ڈیٹیل سے نہ پڑھا ہوتا تو اس کو بھی پھر ہم ایسے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس کافر، یا میں وہ کوئی تھرڈ پرسن، لیکن اللہ نہ کرے کہ کہیں ہم ہو، اور ہم آج تک اس طرح سے دل سے کبھی بیٹھے بیٹھے ایسے دعا نہیں کری کہ یا رب مجھے اپنی پناہ میں رکھیے گا کہ میں کافر ہو جاؤں یا میں کفر کر ڈالوں، صحیح، تو پھر چھٹی آیت کی سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، سواء مانے ہم لوگوں نے پڑھا تھا برابر ہے، علیہم ان کے لیے، انذرتہم، چاہے اس میں جو کوشچن والی حمزہ ہے اس کی میننگ ام کے ساتھ آیا ہوا تو کیا میننگ نکلی تھی؟ چاہے، نذرا مانے ڈرانا، تا مانے تم، ہم مانے انہیں، چاہے آپ ڈرائیں انہیں، یہ میننگ ہو گئی، صحیح، تو جو دکھ رہا ہوتا ہے اس کو آپ ایسے ہی پڑھتے جائیں، چاہے ڈرائیں آپ انہیں، یہ کہہ سکتی ہے نا، یہ پورا کیا لکھا ہوا ہے؟ چاہے ڈرائیں آپ انہیں، یا لم نہیں تنذرہم، پھر سے تاکہ میننگ تم آئی، چاہے تم نہ ڈراؤ تم انہیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، اس طرح سے انشاءاللہ جملے بنانا آپ لوگ شروع کیجئے گا، تو انذار جو تھا، ڈرانا جو تھا وہ کیا تھا؟ چلیں ایک بات لکھیں، کسی بھی مسلمان کو اپنی طرف سے ہمیں کافر نہیں کہہ دینا، ٹھیک، اللہ نہ کرے کہ وہ والی حدیث پھر یاد رکھنا کہ اگر کسی مسلمان نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو کافر کہہ دی، تم یہ کرتے ہو کافر ہو، ایسا کہہ دیتے ہیں نا، اور
یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کام جو ہے وہ کفر کی طرف لے جاتا ہے، لیکن سیدھے تم کافر ہو یہ نہیں کہہ دینا، کسی بھی مسلمان کو کافر نہیں کہنا، ٹھیک؟ یہ پوائنٹ لکھنا ہے۔ اس کے بعد آیا تھا انذار، یہاں پر بھی تھوڑی مسٹیکس ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمیں، اچھی ساری PDF بنا کے آپ لوگوں تک پہنچائیں، جو کریکشنس جو رہ جاتی ہیں وقت کے اور صحت کے لحاظ سے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس میں اور آگے بڑھ کے کرنے والا بنائے تاکہ کریکشن اچھا سا ہو سکے۔ اوکے، تو سواء علیہم ان کے لیے برابر ہے، ایک جیسا ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ تو یہاں پر مطلق ڈرانا، مطلق کیا ہوتا ہے کہ خالی خاص، کوئی خاص ڈرانا، یعنی خاص مطلق کو آپ چاہے تو ہٹا دیں یا خالی کر لیں، یہاں پہ خالی ڈرانے کو انذار نہیں کہتے، مطلق کے بجائے لکھیں خالی ڈرانے کو انذار نہیں کہتے، یعنی کہ خالی خالی بس کوئی ڈرائے تو اس کو انذار نہیں کہا جاتا۔ تو پھر انذار کیا ہے؟ اس کی میننگ پھر کیا ہوتی ہے؟ ایسی خبر دینے کو کہا جاتا ہے جس میں خوف پیدا ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی خبردار کرنا، جیسے کہ آپ نے سنا ہو کہ کہیں پہ لکھا ہوا بھی ہوتا ہے خبردار، ایسا نہیں، یہاں پہ وہ سائنس بھی کہیں جو اردو میں اگر کہیں آپ دیکھیں وہاں پہ خبردار لکھا ہوتا ہے کہ کوشیس یا الرٹ، یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ الرٹ والا جو ہوتا ہے ڈرانا وہ آتا ہے کہ آپ کسی کو الرٹ کر رہی ہیں، یعنی کہ کوئی اس طرح سے بس ڈرا دے کہ بھوت ہے اور یہ ہے وہ ہے، جو خالی بس ڈرانا، تو وہ ڈرانا مقصد نہیں ہے۔ انذار مانے ہوتا ہے خبردار کرنا، یعنی کہ کوئی ایسے ڈرنے والی آپ بات بتائیں کہ مرنے کے بعد یہ ہے وہ ہے، تو یہ والا پھر اس کے اندر آتا ہے۔ تو یہ پوائنٹ پھر آپ سمجھ گئیں۔ دوسرا پوائنٹ کیا لکھا ہوا ہے؟ ایسا ڈرانا ہوتا ہے جو شفقت اور رحمت کی بنا پر ہو، ٹھیک؟ تو چلیں اس کو سمجھتے ہیں یہ کیا ہے۔ یعنی کہ جب ہم کسی کو ایسا والا ڈراتے ہیں کہ دیکھو یہ نہیں کرنا، ہمدردی کی بنا پر، جیسے کہ ہم اپنے بچوں کو ہی کہتے ہیں، اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو بس اس کے آگے مت جانا، کسی کو ہم اس طرح سے کہہ رہے ہوں کہ یہاں سے آگے اس کے آگے خطرہ ہے، تو یہ آپ نے اسے محبت کی بنا پر اس کے اوپر رحم کرتے ہوئے، تو انذار کے اندر کیا ہوتی ہے؟ محبت رحمت بھی ہوتی ہے کہ آپ اس کے لیے اچھا بھلائی چاہ رہے ہوتے ہیں، ایسی خبر دے رہے ہوتے ہیں کہ بھئی سامنے والے کو نہیں پتا ہے کہ وہ ایسا گناہ کر رہا ہے اور پھر ایسا کرنے کے بعد اس کو یہ سزا مل جائے گی، تو ہم اس کو بچانا چاہ رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ہم بچوں کو یا کسی کو بھی ایسا بتاتے ہیں بس اس کے آگے بیٹا نہیں جانا ہے، یا اس کے آگے جو ہے خطرہ ہے وغیرہ، صحیح؟ تو یہ ہو گیا۔ پھر ایسی خبر دینے کو کہتے ہیں جس سے خوف پیدا ہو، ٹھیک؟ تو خالی خبردار کرنا نہیں ہے کہ بس ایسا ایسا نہ کریں، ایسا کہ اس کے دل میں خوف پیدا ہو، محبت کے ساتھ ہو۔ تو شفقت بھی محبت کا ہی ایک ورڈ ہے کہ شفقت محبت ایک ساتھ آ رہے ہوتے ہیں، میننگ سیم ہے۔ رحمت جیسی اس کی میننگ آ رہی ہوتی ہے، شفقت کی میننگ جو ہے رحمت والی آ رہی ہوتی ہے میننگ۔ اگر آپ صرف رحمت لکھیں یہاں پہ شفقت ہٹا دیں، آپ دیکھیں بہت سارا اردو کے ایسے ورڈ ہوتے ہیں کہ جس کے بیچ میں وا لگا ہوتا ہے اور دونوں سیم میننگ کے ہوتے ہیں، تو شفقت و رحمت یعنی ایک ہی میننگ کے دونوں لگ بھگ میننگ ورڈ ہے یہ۔ تو اچھا جی، اب یہ لوگ جو ہیں وہ مومن کے بالکل اپوزٹ ہوتے ہیں، متقی کے بالکل اپوزٹ ہوتے ہیں، جو اپنا وقت، قوت، مال، دولت، ہر چیز اسلام کی مخالفت کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو کافر جو ہیں، تو واضح دلیل آنے کے باوجود اپنے کفر پر قائم رہتے ہیں۔ تو نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کے کنٹینیو انکار کرنے کی وجہ سے، اپنی ضد پر اڑے رہنے کی وجہ سے، ان کے اندر حق کو قبول کرنے کے جو صلاحیت ہوتی ہے نا، کہ جو ایک حق کو ماننے کا جو ایک پوائنٹ ہوتا ہے کہ بھئی چلو دیکھتے ہیں، وہ پھر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی پھر یہ سزا کے طور پر وہ ختم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کر دیتے ہیں۔ یعنی حق صرف ایک دفعہ ان کے سامنے نہیں، ایسا نہیں آیا کہ ایک دفعہ آیا انہوں نے کہا نہیں یہ تو صحیح نہیں لگ رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کئی طریقوں سے، آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کوئی آپ نے ابھی سوچا غیبت بری چیز ہے میں نہیں کروں گی، پھر آپ دیکھیں کل کوئی ایسی دوست آپ کے سامنے آ گئی بیٹھی اور اس نے کہا کہ ارے وہ چچی ایسا کہ کسی کی بھی بات نکالی، اور پھر ہم بھی شروع ہو گئے کہ ہاں بھائی صحیح تو ہے، ہمارے سامنے بھی آئی تھی تو یہی سب تھا ان کا، بس ایسا ہی، یعنی کہ پھر ہم نے ابھی کل کیا کرا تھا، ہم کسی کی غیبت پیٹ پیچھے کوئی باتیں نہیں کریں گے، آج وہ کوئی آ گیا تو ہم نے پھر وہ نکال رہی تھی تو ہم نے بھی کر لیا، ایسا والا پارٹ ہو کے، یعنی کہ ہم سے پھر سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ چیک کرتے ہیں دھیرے دھیرے کہ دیکھیں یہ سچی ہے، پھر ہم نے کہا نہیں نہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیجئے،
ہم نے کل ہی سوچا تھا کہ اب ہم نہیں کریں گے، آج پھر مجھ سے ہو گیا، توبہ کری، پھر سے توبہ کری، اللہ تعالیٰ پھر توبہ قبول کرتے ہیں، پھر آپ کو اصلاح کرتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی جو زندگی میں ہماری چیزیں ہوتی رہتی نا، خالی بس ہاتھ لڑ گیا کہیں اور آپ نے کہا استغفر اللہ کیا ہے، اب تو میں اس کو ایسا ماروں گی اور یہ کروں گی، یعنی استغفر اللہ تو پھر بھی چلے اچھی بات ہے منہ سے نکلا، لیکن ہم پھر کسی کے اوپر آ گئے اور یہ کرا وہ کرا کہ تمہاری وجہ سے سب ہوتا ہے، تم اگر نہ ہوتی تو یہ ہوتا وہ ہوتا، کوئی ایسی الٹی سیدھی باتیں. تو پھر ہمیں اپنا کریکشن کرنا چاہیے کہ اتنی سی چوٹ بھی لگی ہے تو الحمدللہ مومن کو معلوم ہے کہ اگر اس کا ہاتھ بھی کہیں لڑ گیا، پیر میں بھی ٹھوکر لگ گئی ذرا سی بھی کہیں، تو اس کا ہر گناہ یا سوری تکلیف جو اس کے اوپر آتی ہے اس کے گناہ کو معاف کروا رہی ہوتی ہے، اس کے درجے بلند کر رہی ہوتی ہے. سبحان اللہ. ابھی تھوڑے دن پہلے ایک مدرسے جانے والی بچی ہے، اس کے منہ سے سنا کہ بیٹھے بیٹھے ہم سب پریشان ہو رہے تھے کہ اچھا، یعنی کہ جن کے گھر کا مسئلہ تھا وہ لوگ سب پریشان ہو رہے تھے کہ روز روز سزا کیوں ہو جاتا ہے، اور لوگ آ جاتے ہیں پریشان کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. وہ بچی نے بیٹھے بیٹھے 2 دن بعد کہا کہ مما اس کا مطلب ہے کہ اس آنٹی سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بہت پیار کرتے ہیں نا. تو انہوں نے کہا پیار کرتے ہیں، ابھی ہم لوگ تو کل پرسوں ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم کو کب یہ مصیبت آ رہی ہے، ابھی یہ ختم نہیں ہوئی، ذرا سانس لیتی ہیں سکون کی پھر مصیبت آ جاتی. تو وہ بچی نے کہا سبحان اللہ کہ نہیں، وہ پریشان رہتی ہے نا، ہر تھوڑے دن میں ان کے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ان سے بہت پیار کرتے ہیں. تو جب دیکھیں اگر وہ دین پڑھی بھی نہیں ہوتی تو وہ کیا سوچتی، تو وہ کہتی کہ سبحان اللہ تھوڑا بہت دین سے ٹچ ہے، ان کے گھر کا ماحول ایسا ہے. تو آپ دیکھیں بچی کی زبان سے، تو وہ بچی خود کتنی، شادی ہوگی بچے ہوں گے تو کوئی بھی اس کے اوپر مصیبت آئے گی، جب وہ دوسروں کے بارے میں ایسا سوچ رہی ہے، دین پڑھے ہوئے عقل والی ہے، تو وہ اپنے لیے بھی عقل والا ہی گھر چلائے گی نا، کہ آئے دن لڑائیاں نہیں ہوگی. اسے پتا ہوگا کہ اس کا اجر مجھے اللہ کیا ملنے والا ہے، میں اس سے کیا لڑوں، اللہ چاہتے تو میرے ساتھ یہ نہیں ہوتا، اور اللہ چاہتے تو یہ تو وہ اس کسی دنیا والے سے نہیں لڑتے پھرتے ہیں، راتوں میں اٹھ کے اللہ سے شکایتیں لگاتے ہیں، اللہ سے بتاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے کریکشنز کرتے ہیں. صحیح. تو اچھا، یہ والے باکس میں جو لکھا ہے جی، تو پھر ڈرانے سے کیا ہے کہ ڈرانے کا پھر کیا تھا کہ وہ ان کو ہم ڈرائیں نہ ڈرائیں ان کے لیے برابر ہے. کیوں؟ کیونکہ بار بار مسلسل مانے کنٹینیو انکار کرنے اور اسلام کی مخالفت کے باعث یعنی وجہ سے ان کے اندر حق کو قبول کرنے کی جو کوالٹی ہوتی ہے، جو صلاحیت ہوتی ہے، وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس صورت میں ان کو عذاب سے ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ مطلب لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اوپر کا جو پورا پھر کیا نکلا، نچوڑ یہ نکلا. تو پھر اب کیا کرنا، پھر ہمیں کیا یہ کرنا چاہیے کہ اگر کوئی ہمیں چوز کرنا چاہیے، یہ نہیں سنتی ہیں ان کو ہم نہیں بتائیں گے، اور یہ سنتی ہیں ان کو بتائیں گے، نہیں، یہ مقصد نہیں ہے. تو اگر مان لے کوئی ہمارا ایسا بچہ ہی ہے، کوئی رشتہ دار ہی ہے، آپ ان کو ایک دفعہ سمجھاتی ہیں لیکن وہ بالکل نہیں سمجھتے، پھر ان کو آپ کہتی ہیں، پھر دوسری دفعہ تیسری دفعہ ایسے ہی ہوتا رہتا ہے، لیکن پھر اگر لڑائی جھگڑا کوئی ایسی بات آ رہی ہے تو آپ حکمت کے ساتھ جائیں، لیکن چھوڑ نہیں دیں. ٹھیک ہے. اور ایک یہ والا آپ کو پتہ چلا طریقہ کے سامنے درس دینا ان کو فائدہ نہیں دے رہا ہوتا تو آپ کسی اور طرح سے لے کے جائیں، ان کو کوئی اور چیز سمجھائیں، کوئی ان کو پریکٹیکلی چیز ایسی چیز ان کے سامنے لائیں کہ دیکھا ایسا تھا ان کا ایسا، اس سے ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں ان کو ڈرانا نہیں ہے. تو یہاں پہ جو 2 باتیں لکھی ہوئی ہیں، کیا کہ چلیں دیکھتے ہیں. ایک تو یہ کہ دھمکی دی گئی ہے، یہاں پر کافروں کو ڈرایا گیا ہے. کیا مطلب ہے پھر کہ ڈرانے سے روک دینا؟ نہیں، کافروں کو ایک طرح سے دھمکایا گیا ہے کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ایسے سے ایسا ہے. ان کے لیے برابر ہے کہ نہ ڈرایا جائے یا نہ ڈرایا جائے. یہ مان لیں کہ اگر ہم لوگ بچوں کو بھی ڈرا رہے ہوتے ہیں تو ایسے ہی کہہ دیتے ہیں آج سے اس کو باہر ہی نہیں لے جائیں گے، آج سے یہی نہیں کریں گے. تو پھر وہ ایک طرح کی یعنی کہ آپ ویسا نہیں ہوتا ہے کہ اب آپ اسی طرح کا ہو جائے گا. پھر کیا ہوتا ہے وہاں پہ مقصد ہوتا ہے کہ بچہ ڈر جاتا ہے اور پھر وہ یہ ایک طرح کے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ جھوٹ میں اگر جا رہا ہے کہ ہم جھوٹ والی باتیں بچوں کے ساتھ بہت کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اگزامپل پھر اگر جھوٹ میں اگر جا رہا ہے تو وہ چیز ہمیں نہیں کرنی چاہیے. لیکن ہاں، اگر آپ کا کوئی اس طرح کا مقصد ہو تو دھمکانے والا وہ پھر آ سکتا ہے اور اس طرح کا جملہ وہ ہو سکتا ہے. تو یہاں پر فی الحال کافروں کو ڈرایا گیا ہے. اور دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہت زیادہ تکلیف میں آتے تھے، بہت زیادہ غم کرتے تھے، بہت زیادہ اپنے آپ کو پریشانی میں لے کے آ جاتے تھے کہ کہیں جیسا کہ
سورہ شعراء میں آیت نمبر 3 میں لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ وہ اپنے آپ کو غم میں ہلاک کرے ڈال رہے تھے کہ وہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہ آپ ان کے لیے برابر ہے، یہ ان کی سزا ہے کہ آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہ ڈرائیں۔ پھر فرمایا کہ آپ کا قصور نہیں ہے، آپ چاہیں انہیں بتائیں یا نہ بتائیں، وہ ماننے والے اصل میں وہ ماننے والے نہیں ہیں، تو آپ کا قصور نہیں ہے۔ تو یہ سمجھانا یہاں پہ مقصد تھا۔ یہ اس طرح کی دو چیزیں یہاں پر ہو گئی، سمجھانا نہیں چھوڑنا ہے پھر ہمیں، اوکے یہیں تک ہے، ہمیں پھر سمجھانا نہیں چھوڑنا ہے کسی کو بھی، کیونکہ جو ہے وہ کون ماننے والا ہے کون نہیں ماننے والا ہے یہ تو آگے کی بات ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم ہے نا۔ یہ سزا اللہ کی طرف سے آئے گی، ہمارے کام کے لیے نہیں آیا ہے کہ آپ ان کو اس کے ساتھ ایسا نہ کریں، یہ مقصد ہے اس آیت سے، ٹھیک ہے۔ تو اور ڈرانا بھی مقصد ہے، دھمکی والی جو بات ہے ڈرانا بھی مقصد ہے کہ یہاں پہ اس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھ لو سدھر جاؤ ورنہ پھر اس طرح کے ہو جاؤ گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَذْهَبْ نَفْسَكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ فاتر آیت نمبر 8، آپ کی جان ان پر حسرتیں کر کر کے ہلاک نہ ہو جائے، یعنی آپ ان کے اوپر بہت غم نہ کریں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ اور دوبارہ اور بھی آگے جو آیتوں میں ریلیکس کرے گا، فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، کہ آپ انہیں نصیحت کیجیے کیونکہ آپ صرف نصیحت کرنے والے، انت مذکر سے آپ ذمہ دار نہیں ہیں، لست علیہم بمسیطر آپ ان کے اوپر دروغہ بنا کے نہیں بھیجے گئے ہیں۔ اور ایک اور جگہ انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کا کام کیا ہے؟ بلاغ، صرف پہنچا دینا، وعلینا الحساب، اور حساب لینا کس کا کام ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ تو یہاں پہ تسلی دی گئی ہے۔ اسی طرح پچھلے انبیاء کا بھی واقعات بتا کر کے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ ہمیں بھی پھر جو کوئی دائی ہو دین کا کیا کرنا، ہمیں بھی پھر جو ہے وہ پریشان نہیں ہوتے پھرنا کہ آپ نے کہا اور وہ مان نہیں رہی ہے، وہ سن نہیں رہی ہے، تو آپ کا بھی پھر کیا کام ہے کہ آپ ایسا نہ سوچتے بیٹھے رہیں کہ پتہ نہیں میں نے اچھے طریقے سے نہیں کہا۔ ایک آدھ لوگ تھے کبھی ملے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں میرے گروپ کے لوگ ہیں لیکن میں ان سے جتنا کہتی ہوں وہ بہت پریشان ہوتی تھی کہ آپ مجھے بتائیے میں کیسے کہوں، ان سے کیا کہوں۔ تو یہ تھی بات کہ اپنے آپ کو یعنی کہ ہمارا پڑھائی رک جائے، ہماری ٹینشن آ جائے، ہم پریشان ہو جائے کہ میں صحیح سے نہیں بتا رہی ہوں، اس طرح کا اپنے آپ کو گلٹ کا شکار یا اپنے پر بلیم نہیں کرتے بیٹھنا۔ آپ پھر اور کیا کہیں، ہدایت تو کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہدایت ہے، ٹھیک ہے۔ توفیق تو پھر اللہ کی طرف سے آئے گی، خوب دعا کریں اپنی طرف سے، آپ ان کو بتاتے رہیں، اور سب سے بڑا ہتھیار آپ کی دعا ہے، خوب دعا کریں، ٹھیک ہے۔ تو کیا پتا کہ کون جو ہے وہ کتنا اس میں سے سمجھے اور پھر جو ہے وہ بات تک ایمان لے آئے۔ کئی جو ہے وہ اس طرح کے یہاں پہ واقعات بھی پھر آئے ہوئے ہیں کہ کئی سارے ایسے لوگ تھے، ان میں سے جو خاص کر جن کے بارے میں یہاں پر بات آئی کہ وہ بڑے جو کافر تھے جن کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ابو جہل جیسے اور ابو لہب، امیہ بن سفیان، یہ سارے بڑے بڑے نام جو کافر تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم تھا ان کے لیے یہ آیت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے برابر تھا، کتنا ان کو کہا گیا، سبھی کچھ کہا گیا اور وہ نہیں مانے۔ لیکن کئی لوگ ایسے بھی تھے جن کے بارے میں بعد میں پتہ چلا کہ وہ ایمان لے آئے لیکن پہلے کافی نہیں مانتے تھے، جس میں سے صفوان بن امیہ، صفوان بن امیہ تھے جو کہ مکہ جب فتح ہوا تو وہ صفوان جو تھے وہاں سے بھاگ گئے، اور ان کا ایک رشتہ دار تھا عمیر، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ آپ صفوان کو امان دے دیں اور کہ وہ مطلب واپس آئیں گے کچھ یہاں پر کچھ دن کے لیے، تو آپ ان کو امانت دے دیں کہ کوئی مارے وارے گا نہیں ان کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امان دے دی اور واپس آنے کو کہا، اور ایک نشانی کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو پگڑی تھی امامہ جس کہا جاتا ہے وہ
وہ بھجوا دیا کہ عمیر کے ہاتھ کے پیغام دے کے کہ وہ آ جائیں، کچھ مہینے جو ہیں وہ ان کو امان یہاں پہ، کچھ مہینے کے لیے وہ 1-2 مہینہ 3 مہینہ اگر یہاں پہ رکنا چاہیں تو وہ رک سکتے تھے، کیونکہ بعد میں ان کو اگر وہ ایمان لے آئیں گے تو ٹھیک ہے رہیں، اور اگر نہیں لائیں گے تو چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ مکہ کو مشرکین سے یعنی شرک کرنے والوں سے پاک کرنے کا حکم آ گیا تھا علاقے سے، کافروں کو جو شرک کرنے والے تھے یعنی مشرکین جو تھے ان کو باہر نکالنا تھا۔ تو فی الحال انہوں نے کچھ دن کا جتنا ٹائم ملا ہوا تھا اس کے لیے کہا کہ ہاں آ جائیں رہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بالکل بھی کوئی جگہ نہیں تھی، دین اسلام کے لیے بھی کوئی بالکل وہ ناپسند کرتے تھے، بالکل بھی کوئی جگہ نہیں تھی۔ لیکن جب غزوہ حنین ہوا تو مکہ فتح ہونے کے فوراً بعد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو ہے کچھ وہ جو ہوتے ہیں نا جن کو پہن کے لڑائی کری جاتی ہے وہ مانگی، وہ کم پڑی تھی صحابہ کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ دے دیں، ان سے کچھ ادھار مانگی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھ سے زبردستی لے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں، میں ادھار لے رہا ہوں، میں واپس آؤں گا، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ادھار لے رہا ہوں، میں واپس آؤں گا اور واپس کر دوں گا آپ کو۔ تو انہوں نے فی الحال دے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو انہوں نے ان کی یہ لیا تھا زرا جسے کہا جاتا ہے وہ بھی واپس کر دی، اس کے ساتھ ان سے خوش ہو کے ان کو 100 اونٹ دیے۔ کتنے؟ 100 اونٹ دیے، 100، جبکہ وہ جانتے تھے کہ یہ دین کو بھی ناپسند کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ناپسند کرتے تھے۔ پھر سے 100 اونٹ دیے، وہ کہا جاتا ہے کہ پھر سے 100 اونٹ دیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کی وجہ سے وہ جو ہے وہ اتنا خوش ہوئے کہ پھر ایمان لے۔ استاذہ یہ 3rd پوائنٹ میں کیا لکھا ہے وہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ ایسی خبر دینے کو کہتے ہیں جس سے خوف۔ جی کیا کہہ رہی ہیں؟ 3rd پوائنٹ استاذہ اس کا پڑھ دیجیے، اس میں کچھ الگ مسٹیک لگ رہی ہے، دیکھیے 3rd پڑھ دیجیے، ایسی خبر دینا۔ اچھا جی جو یہاں پہ شیئر کیا ہوا ہے، ایسی استاذہ جس سے خبر خوف دینے پیدا ہو۔ کو کہتے ہیں جس سے خوف پیدا ہوتا ہے۔ جی انذار ایسی خبر دینے کو کہتے ہیں جس سے خوف یہ پیدا پیدا ہوتا ہے، وہ خالی لکھا ہے، ڈرانا نہیں، ایسی خبر دینا۔ نہیں یہ ہاں یہاں ہاں پہ جی جی اسپیلنگ یہ نون مسٹیک ہو گئی ہے، این جو بہت ہے سے وہ لوگ لکھ لکھ کے جی پوچھتے ہیں جی۔ پیدا ہے، یہ پیدا ڈی کر دیں سے آپ ٹھیک۔ اور استاذہ آپ رحمت کی اور آواز شفقت کے نہیں آ ساتھ رہی ہے۔ ہوتی ہے، خبر دینا ہوتی ہے، اور ایسی خبر ہوتی ہے جو انذار کی میننگ کیا آپ پھر نکالیں گی؟ ایسی ایسی خوف جس سے خوف ہے۔ اوکے جی اب کچھ بہتر ہے؟ جی الحمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو انذار کی میننگ اگر آپ پوچھیں کہ کیا ہے تو صرف ڈرانا نہیں ہوتا، جبکہ بلکہ خبر دینا ہوتا، اور ایسی خبر جو شفقت اور یعنی رحمت اور محبت کی وجہ سے ہو اور اس میں ڈرانا ہو۔ یہ میننگ پھر انذار کی آپ لکھ سکتے ہیں اپنے پاس یہاں پر سے جو آپ کو ملے۔ میم ریپیٹ کیجیے پلیز۔ جو یہ 3 پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں اسی میں سے بنا کے دیکھیں۔ انذار کے میننگ صرف ڈرانا نہیں ہے، اور کیسا ڈرانا ہے؟ جو کہ شفقت اور رحمت کی بنا پر ہو، خبردار کرنا ہو، جو لاسٹ کا پوائنٹ ہے ایسی خبر دینا جس سے خوف پیدا ہو۔ تو ہم لوگ واقعہ دیکھ رہے تھے کہ پھر وہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کے جو ہے وہ ان کا دین لے آئے، اور ہم سبھی کو معلوم ہے کہ وہ کتنا پھر دین کے کام آئے۔ ایک اور واقعہ بھی اسی طرح کا آتا ہے کہ ابو جہل کے بیٹے جو تھے وہ ابو جہل ہم سبھی کو معلوم ہے کہ کیا تھے۔ تو جب دین آیا مکہ میں تو انہوں نے کہا کہ میں مکہ چھوڑ کے جزیرہ عرب چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور پھر وہ جا کے کشتی میں بیٹھ گئے، اور جب کشتی تھوڑا آگے گئی طوفان تھوڑا آ گیا، اور سب لوگ پھر جتنے مشرک لوگ اس میں بیٹھے تھے وہ اپنے بتوں کو چھوڑ کے اللہ کو پکارنے لگے
کہ اللہ مدد کرے، تو ان کا جو ہے وہ مائنڈ پھر کھلا. انہوں نے کہا کہ یہی چیز تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ رہے تھے، واہ جن کے ساتھ ہم جا رہے ہیں تو یہ بھی آج یہی کہہ رہے ہیں. اصل ان کو پتہ چلا اصل میں جو پہلے کے جو مشرکین تھے وہ آج کے مشرکین سے بہتر تھے، جن کے اوپر یہ اتنی لعنتیں اور کتنی سزائیں اور کیا 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 نازل ہوا، وہ آج کے مشرکین سے بہت بہتر تھے. کہ ان کو یہ معلوم تھا کہ مین تو اللہ ہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو ہیں یہ کر دیتے ہیں، یہ وہ کر دیتے ہیں. آج نعوذ باللہ کتنی مصیبتیں آ جائیں، ہم اپنے پیر اپنے بابا کے ہی پیروں میں گرے پڑے ہوتے ہیں، انہی سے جا جا کے کہتے رہتے ہیں، پلٹتے نہیں ہیں نعوذ باللہ. تو فی الحال جو یہ تھے یہ بھی پھر دین انہوں نے کہا کہ اگر میں بچ گیا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے دین کو قبول کر لوں گا. تو اس طرح سے یہ بڑے بڑے جو مخالفت کرنے والے لوگ تھے یہ بھی سبحان اللہ دین میں پھر داخل ہو گئے. تو ہمیں چھاٹ کے لوگوں کو ڈرانا یہاں پہ یہ مقصد نہیں ہے کہ جو سن رہا ہے اس کو آپ کہیں، جو نہ سن رہا اس کو نہ کہیں. یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور پھر کیا بات ہو گئی کہ یہ سزا کے طور پر بھی ہے کہ اتنی بار بتایا جا رہا تھا، اتنی بار چیزیں ہمارے سامنے آئیں اور ہم اسے قبول نہیں کر رہے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافروں کے لیے دھمکی بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی. تو ختم اللہ علی قلوبہم، ختم یعنی کہ مہر لگا دی گئی، ان کو سیل کر دیا گیا. علی قلوبہم، اللہ نے ان کے پھر سزا کیا ملی کہ ان کے دلوں کو سیل کر دیا گیا. وعلی، اور کانوں پر بھی ان کے سیل لگا دی گئی کہ اب وہ ان کو کچھ حق کی بات کہی جائے، چاہے جتنا کہا جائے وہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، وہ سنتے ہی نہیں. نعوذ باللہ آپ دیکھیں کہ کئی بڑے لوگ ایسے بھی ہیں، چھوٹے بھی بڑے بھی ایسے دیکھیں کہ بس وہ فالتو ٹائم میں موبائل چلا رہے ہیں، اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. آپ چاہے ان سے جتنا کہیں کہ ایسا ہے، ایسا کر لو، ایسا کر لو، کوئی ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا، ہمیں نہیں پتا چلا کیا کرنا ہے. تو عجیب سے جواب ان کے ہوتے ہیں کہ ڈر لگتا ہے کہ پھر یہ آیت یاد آتی ہے کہ اللہ نہ کرے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ نہیں مانتے 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 بس نام کے مسلمان رہ گئے اور دل پہ اسٹیمپ لگ گئی ہو. تو فی الحال یہ بڑے کفر کرنے والوں کے لیے بڑی سزا ہے. اگر دل میں کہیں بھی تھوڑا بہت ایمان ہے اور ہم ایمان کی ڈیفینیشن کے ساتھ اپنے اس کے اوپر جمے ہوئے ہیں کہ ہم اتنی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور اپنی طرف سے ایفرٹس کر رہے ہیں، تو پھر انشاءاللہ ہم ان میں نہیں ہوں گے. ورنہ جتنی چیزیں بتائی گئی ہیں اگر اس میں سے کچھ ہے تو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، پھر کیا ہے وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ پڑ گیا ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے، عذاب عظیم، بڑا عذاب. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان رکاوٹوں کا ذکر کیا ہے جو ان کو ایمان لانے سے مانع تھی یعنی کہ روک رہی تھی، منع کر رہی تھی. کہ کیا ان کے اوپر سزا آ چکی تھی جس کی وجہ سے اب وہ ایمان نہیں لا پا رہے تھے، کیونکہ ان کے اوپر ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے دلوں پر جو ہے وہ مہر لگا دی. ختم کہتے ہیں مہر کو، اور قلوب قلب کی جمع ہے، اور قلب کی میننگ ہوتی ہے بار بار الٹ پلٹ ہونے والا. یہ آپ لکھیں یعنی بدلنے والا، الٹ پلٹ ہونا. ابھی یہ کبھی وہ اس کو الٹ پلٹ بھی کہا جا رہا ہوتا ہے، یا بدلنے والا جو ہم لوگوں نے لکھا تھا وہ بھی آپ کر سکتی ہیں. کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اس کے دلوں سے نہ کوئی خیر نکلتی ہے. جن کے دلوں پہ مہر لگ گئی ہے نہ ان کے دل سے اب کوئی خیر نکلتی ہے، اور نہ ہی کوئی خیر ان کے دل تک پہنچتی ہے. تو قرآن سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے باوجود وہ اس کے پر عمل نہیں کرتے، یعنی کہ خیر ان کے اندر نہیں آ رہی ہے، اور نہ ہی کوئی اچھی بات جو ہے وہ ان کے اندر پھر جو ہے وہ جا رہی ہوتی ہے. مہر لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے جب کسی چیز کو بند کر دیا جاتا ہے، تو اس کے اوپر جب تالا لگا دیا جاتا ہے، جو بات بتائی جا رہی تھی کہ اس کو پھر کوئی چیز کوئی باہر کوئی نہیں کھولتا. تو جب تالا ہی لگا ہوا ہے تو نہ کوئی اندر جاتا ہے نہ کوئی باہر آتا ہے. صحیح، یعنی کہ جو گناہ اس کے دلوں کے اندر بسے ہوئے وہ بسے ہی رہ جاتے ہیں. آپ چاہے جتنا سمجھائیں یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ، وہ وہی کرتے رہتے ہیں کیونکہ اسٹیمپ لگی ہوئی ہے، اللہ نہ کرتی. تو وہ مہر جو ہے وہ پھر نہ برائیوں کو باہر آنے دے رہی ہے اور نہ ہی خیر کو اندر. تو نہ ہی کوئی خیر اس سے نکلتی ہے
اور نہ ہی اندر جاتی، یعنی کہ وہ خیر کے کام پھر نہیں کرتا، خیر نکلتی سے بھی یہ مطلب آ رہا ہے۔ تو کفار نے اپنے اعمال کی وجہ سے، کفار کے اپنے اعمال کی وجہ سے ان کے دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ مہر لگنا یا مہر لگ جانا، یا پھر جملے کو کریں کہ آپ پھر کوئی انسان کہے کہ یہ تو پھر اللہ کی طرف سے اس کے اوپر جبرن ہو گیا، آپ کیا کریں، اب تو یہ ہو گیا ہے، تو اللہ کرے کہ توبہ قبول ہو سکے، اور پھر ورنہ گناہوں کی وجہ سے اگر ایسا انسان ہو جاتا ہے تو خوب توبہ کریں، اور اگر کافر بھی ہو گیا، کفار میں بھی شامل ہو گیا، تو دین کو سمجھ کر اسے پڑھ کر جو ہے وہ دین میں داخل ہو۔ اور اوکے، کیا بات ہوئی کہ یہ مہر لگنا اگرچہ اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے، مگر اس کا بعض یعنی ریزن، سبب ان کے اعمال ہی ہیں، ٹھیک؟ کہ اگر کوئی کہے کہ اب تو اللہ کی طرف سے ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے دلوں پر تو نہیں مہر لگا رہے، یہ ان کے لیے سزا ہے، کیونکہ انہوں نے ایسے اعمال کیے، ان کے سامنے ہدایت آئی، انہوں نے اس کو نہیں مانا۔ قرآن میں آتا ہے کہ جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا۔ جب انسان خود ہدایت نہیں لینا چاہتا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اسے توفیق نہیں دیتے۔ تو ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے لیے، اگر انسان خود گمراہی کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیتے ہیں، ڈھیل دیتے رہتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ حق نہ دیکھ رہا ہوتا ہے، نہ سن رہا ہوتا ہے، نہ اسے سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، سنتا بھی ہے تو اسے لگتا ہے کہ سب بس ایسے ہی باتیں ہیں، یہ تو لیکچر ہی دیتے رہتے ہیں، یہ ایسے ہی بولتے ہیں، اور جو ہے وہ شیطان جو ہے پھر کیا کرتا ہے کہ انسان کے سامنے سارے دنیا کے جو اعمال ہے وہ بہت بڑھیا بڑھیا خوبصورت سجا دجا کے سامنے لاتا ہے، اور اپنے میں ہی داخل کر لیتا ہے۔ پھر شیطان، جیسا کہ بات ہوئی تھی نا کہ انسانوں میں بھی ان کے لشکر ہوتے ہیں اور جنوں میں بھی اگر ہوتے ہیں، تو جن تو ہمارے اندر ڈالتا رہتا ہے وسوسے آ کے کہ یہ ہے وہ ہے۔ شیطان جب انسانی شکل میں آتا ہے تو وہ ہمیں بہت اور بھی زیادہ گمراہ کرتا ہے کہ وہ ایسا کام کرو، ایسا کام کرو، دیکھو میں یہ کر رہا ہوں تو اس سے یہ جھوٹ بولو، یہ کرو، ایسا فائدہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ایسے برے کاموں سے بچیں جس سے جو ہے وہ اسی میں پڑھتے پڑھتے پھر ہم بار بار جب خیر کی بات کو ٹھکراتے رہیں گے تو پھر سزائیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو انشاءاللہ عمل کا پوائنٹ لکھیں کہ ہمیں جب کوئی بھلائی کی چیز ملے تو اس کو اپنی کوشش تک عمل کر دینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو بار بار انکار سے کوئی سزا نازل ہو جائے یا مہر لگ جائے، اللہ نہ کرے، ٹھیک؟ استاذہ سے ریپیٹ کر دیجیے پلیز۔ جی جی کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ استاذہ آپ نے جو عمل کے کام بتائے تھے ابھی اس کو ریپیٹ کر دیجیے پلیز، بھلائی کی۔ ہاں، بھلائی کے کام جب آپ کے سامنے آئے کوئی اللہ کا حکم، تو اس کو اپنی استطاعت کے طور پہ قبول کر لینا چاہیے، یعنی کہ آپ سے پورا بھی نہیں ہو رہا تو جتنا ہو رہا ہو وہ شروع کر دیں، اور کوشش کریں کہ میں سے پورا، یعنی اپنی استطاعت کے طور پہ اسے قبول کر لینا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر آیت نمبر کے ساتھ عمل لکھا کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر مہر لگ جائے، کوئی سزا اتر آئے۔ ایک بندہ تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہا تھا اور وہ مسلمان ہونا چاہ رہا تھا۔ کبھی کبھی جو ہے وہ ہم کفر اپنی گمراہی، اچھا یہ پوائنٹس پڑھتے ہیں، ہم آگے کا لینا نہیں چاہ رہے کیونکہ وہ پھر دوسری ڈیٹیل ہے انشاءاللہ، تو 5 منٹ ہی بس بچیں، اس کو بس دیکھ لیتے ہیں، اور پھر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہے تو یہ والا کر کے اور پھر آگے کے انشاءاللہ آئے تھے
نیکسٹ کلاس میں شروع کریں گے. انسان اگر گمراہی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیتے ہیں، یہ بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. اور اگر انسان اندھا پن اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ، یعنی یہ ہماری گناہوں کی وجہ سے ہمیں یہ سزا ملتی ہے کہ ہم نے برا راستہ اختیار کیا اور ہم نے اس طرح کا چیزیں جو ہیں وہ، جبکہ ہمیں پتا تھا کہ اچھائیاں کرنی ہیں، نیکیاں کرنی ہیں، لیکن ہمارا دل نہیں چاہتا. سب کے سب ہمارے دوست ہی ایسے ہیں، ہمارے جاننے والے سب ایسے ہیں، سب ہی ایسے کرتے ہیں تو ہم بھی انہیں کے ساتھ یہ کرنے نکل گئے. تو پھر اللہ کی طرف سے پھر ایسے لوگوں کے لیے ہی پھر گمراہی آتی ہے. کفر کے اسباب انشاءاللہ، یعنی کہ ریزنز کفر کے، وہ ہم لوگ دیکھیں گے کس کس وجہ سے انسان جو ہے وہ کفر کی طرف ہو جاتا ہے. تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے، یہ دیکھ کر کے انشاءاللہ. یہ جو پارٹ آئے ہیں یہ بھی بڑا اچھا پارٹ ہے انشاءاللہ، اس کو بھی ہم لوگ نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے. تو اب کی بار کا انشاءاللہ آپ لوگوں کا ہوم ورک جو رہنے والا ہے وہ 5-6 آیت، اور پچھلا اگر کچھ رہتا ہے تو وہ ہوگا. اس کو لرن کرتی رہیں، یاد کریں. جب بھی آپ کے ورڈ ٹو ورڈ اگر ہو جاتے ہیں تو وہ اس کو یاد کرنا فوراً شروع کر دیا کریں. ڈیلی پڑھا کریں، ڈیلی. ایک دن میں یاد کر کے سنانے سے پھر وہ ہمیں جو ہے وہ بھول جاتا. ہم لوگ ایسا بھی کرتے تھے کہ یہ بنا دیتے تھے ہمارے کو اسٹوڈنٹ، یعنی کہ ہیلپ کے لیے، کہ 2 اسٹوڈنٹس کو بانٹ دیتے تھے اور پھر وہ جن کی بھی ٹائمنگ آپس میں سیٹ ہو جائے تو وہ ایک دوسرے کو کال کر کے کہ بھائی روز کی ٹائمنگ بنا لے کہ صبح اتنے بجے، فجر بعد، مغرب بعد، کسی بھی وقت جو ہے وہ ایک دفعہ ایک دوسرے کو سبق سنا لینا ہے بس. تو وہ ہمارے فرینڈ یعنی کہ ہمارے ساتھی ہو جاتے ہیں سبق سنانے والے، روز کے روز سنایا ہوا جو ہے پچھلا جو ہے اس طرح سے. اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ. یہ کام بھی ہونے والا ہے. اچھا، تھوڑا پریشانی کی بات یہ چلیے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ، جیسا کہ ہم لوگ ابھی تک جوائن نہیں کر رہے، تو پریکٹس کلاس وہیں جوائن کر رہے ہیں. تو پھر ان کے ٹیچر سے پھر بات کر کے دوبارہ وہ لوگ اب دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے، اور پھر سرٹیفکیٹ اور ان چیزوں سے، ایگزام سے بھی محروم ہو جائیں گے، اور پھر بغیر ایگزام دیے تو خالی ہم سننے والا پارٹ رہ جائے گا. تو کوشش کریں، فیل نہیں ہوتے ہیں انشاءاللہ آپ اگر ریگولر بیٹھ کے سنیں گے. ورڈ ٹو ورڈ بھی اگر آپ ایک دفعہ روز پڑھیں گی تو یاد ہوتا جائے گا. تو ابھی مجھ سے نہیں ہو رہا کہہ کے ہمت نہیں ہارے، جو ہم لوگ چیزیں دھیرے دھیرے بڑھا رہے ہیں. اب آپ کا یہ جو جوڑا بنا دیا جائے گا اس سے بھی آپ کو بہت آسانی رہے گی. لیکن پڑھنے والا ہی جوڑا بنائے گا نا، کہ بالکل پڑھ ہی نہیں رہا، بس سن کے ختم کر دیتا، وہ تو پھر سن کے اللہ نہ کرے کہ کہیں ہم، کیونکہ ابھی دیکھیں اتنی ذرا سی آیت ہوئی ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ سارے برے کام کرنے والے ہم ہیں. صحیح، اللہ نہ کرے. تو سدھار کی بہت ضرورت ہے، بہت. ہر آیت جو ہے وہ ہمیں پکار رہی ہے، ہمیں اپنی طرف کہہ رہی ہے کہ یہ چیز چھوڑ دو، یہ کرو، یہ چیز چھوڑ دو، یہ کرو. تو اللہ کرے کہ ہم کرنے والے. ٹھیک، اوکے. کسی کو کچھ کہنا ہے تو بولیں. چلیں، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.